السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ لوگوں کی عید بھی اچھی گزری ہوگی، میری تو بہت زیادہ مصروف گزری، یقیناً آپ لوگوں کی بھی مصروف ہی گزری ہوگی، کیونکہ بڑی عید ہوتی ہی ایسی ہے جو مصروف گزرتی ہے۔ تو اب چونکہ عید ختم ہو گئی ہے تو اب ہم پھر اپنی روٹین پر آتے ہیں پرانی والی۔ تو میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آئے گا۔ اس کا جو نام ہے آپ لوگ کو لاسٹ میں پتہ چل جائے گا، رائٹر کا نام بھی آپ لوگوں کو لاسٹ میں پتہ چل جائے گا۔ ناول تو مجھے اچھا لگ رہا ہے، بندر سے کیسے مجھے نہیں معلوم، کیونکہ میں بھی آپ لوگوں کی طرح پہلی بار ہی پڑھ رہی ہوں۔ تو چلے اب ہم اسے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ عالیشان بیڈ روم میں اے سی کی خنکی پھیلی تھی، بیڈ شیٹ اور کمبل دونوں ہی آدھے بیڈ پر تھے اور آدھے زمین پر، اور وہ بے خبر سو رہا تھا۔ گلاس وال پر بھاری پردے ہونے کے باوجود سورج کی نرم چمکتی کرنوں نے اس تک پہنچنے کی راہ بنا ہی لی تھی، اور اس کے خوبصورت نقوش کو چوما تھا۔ اس نے چڑھ کر اپنی پتلیوں کو سکڑا تھا، منہ پر کشن رکھ لیا تھا۔ کرنیں کشن کے اس پار اس کے خوبصورت نقوش کو چومنے کے لیے تڑپتی ہوئی رہ گئی تھی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد اس کا موبائل متواتر بجنا شروع ہوا تھا۔ وہ سخت بیزاری سے تھوڑا سا اونچا ہوا اور کمبل میں گم ہوئے بے قدری کا رونا روتے اپنے موبائل کو اٹھا کر ایک بیزار نظر ڈالنا ضروری سمجھا تھا۔ اس سے پہلے وہ فون آف کرتا، کال کرنے والے کے نام پر اس کی نظر گئی تھی۔ اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تھیں۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا اور اپنے ماتھے سے بال ہٹائے تھے۔ ہیلو کال پک کرتا اور ڈریسنگ روم میں آیا تھا۔ دوسری طرف توقع کے مطابق موسم گرم تھا۔ آج کہیں جانا تھا شاید، کہا وہ مسکراہٹ لبوں میں دباتا ہوا انجان بنا تھا۔ جب یاد آ جائے تو آ جائیے گا۔ ناراضگی عروج پر تھی، اس لیے کال ڈسکنیکٹ کر دی گئی۔ وہ مسکراتا ہوا تیار ہونے لگا۔ واقعی میں وہ بھول گیا تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ کال کرنے والی کو وہ بھی جانتا تھا کہ اسے جتنا تنگ کر لے وہ اس کے ساتھ ہی جائے گی، اور کال کرنے والی بھی بخوبی جانتی تھی کہ کچھ دیر بعد اس کے کمرے کے باہر موجود ہوگا۔ تم تیار نہیں ہوئی ابھی؟ اسے شیشے کے آگے کھڑا دیکھ کر شیز سخت بیزار ہوا تھا۔ اروبا نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ رائل بلو جینس پر ڈارک ٹی شرٹ اور وائٹ سلیو لیس جیکٹ پر اس کے نقوش دکھے۔ نقوش اروبا کی سہیلیوں کے بقول اور بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت مغرور بھی تھا۔ جب بھی بات کرتا لہجہ نیم طنز لیے ہوئے ہوتا تھا۔ ویسے اروبا کبھی کبھی سوچتی تھی اگر مغرور تھا تو اپنی جگہ اسے مغرور ہونے کا حق بھی تھا۔ صبر بھائی صبر، جتنا انتظار اپنی گرل فرینڈ کے تیار ہونے کا کرتے ہیں نا، اتنا تم میرا کر لیجئے۔ اروبا نے سینٹر کا اسٹرپ بند کرتے ہوئے اسے چڑھایا تھا۔ شیز اسے فقط گھور کر رہ گیا تھا۔ کمرے سے وہ دونوں ساتھ نکلے تھے۔ ویسے آج میرے بعد کس کے ساتھ پلان ہے؟ لاؤنج میں رک کر اروبا نے اسے دوبارہ چھیڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا کچن سے عقیلہ نکلی تھی۔ ہوگی کوئی کنزا طوبہ یا سما۔ عقیقہ نے کلمہ دیا تھا اور اروبا کھلکھلائی تھی۔ موم اب آپ بھی آپ کو بتایا ہے نا کہ یہ سب میری فرینڈز ہیں۔ جھوٹ موم، انہوں نے مجھے خود بتایا تھا کہ سمانتھا آؤچ، وہ شیش کا راز فاش کرنے جا رہی تھی کہ اس نے جلدی سے اس کے بازو پر چٹکی کاٹ دی۔ میرا خیال ہے تم نے آج شاپنگ پر نہیں جانا۔ شیش نے اسے جتایا اور سنجیدگی سے باہر چلا گیا۔ اروبا کو اپنا شاپنگ پلان کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آیا تو جلدی سے بات بدل گئی تھی۔ ہاں موم، ہم جا رہے ہیں شاپنگ پر۔ وہ جلدی جلدی کہتی باہر کی جانب لپکی تھی جہاں شیز خفا پہلے ہی چلا گیا تھا۔ پوری بات تو بتا دو۔ عقیلہ جو حیران سے اپنے موڈی بیٹے کا خفا ہونا محسوس کر چکی تھی، معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہا، مگر اروبا ان کی بات کو نظر انداز کرتی شیز کے پیچھے نکل پڑی تھی۔ وہ ہانڈی جل گئی ہے، ان کی ملازمہ نے کچن سے نکل کر اطلاع دی تھی۔ یہ بچے بھی نا، بچوں میں لگ کر ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ سر پر ہاتھ مارتی کچن کی طرف لپکی تھی۔ کار میں گمبھیر خاموشی تھی۔ شیز خفا سا ڈرائیونگ کر رہا تھا اور اروبا جانچتی نظروں سے اسے گھورتے جا رہی تھی۔ پھر وہ اکتا گئی تھی۔ اچھا نا، کیا ہو گیا ہے ایسا؟ آئندہ میں تمہیں کوئی بات نہیں بتاؤں گا۔ وہ ہنوز ناراضگی سے کھویا ہوا تھا۔ اروبا نے کندھے اچکا دیے تھے۔ اوکے مت بتانا، مگر آئس کریم کھلا دیں پلیز۔ وہ لہجے میں حد درجے کی معصومیت سنبھال کر بولی تو شیز کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ سوچ لو، آئس کریم یا کافی؟ دونوں۔ آئس کریم میری طرح میٹھی اور کافی آپ کی طرح کڑوی۔ وہ دو بدو بولی تھی۔ اچانک اروبا کے موبائل کی بیپ بجی۔ اس نے سیل پرس سے نکال کر دیکھا۔ اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ آئی تھی۔ ارے برہا کی کال ہے۔ اس نے پرجوشی سے خود کلامی کی تھی اور شیز کے مسکراتے لب بھیج گئے تھے اور اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس لمحے میں پہنچا تھا جہاں نفرت، دشمنی، غصہ اور قربت کا عجیب سا فسو طاری تھا۔ وہ کالج سے لوٹی تو سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی۔ بیڈ پر دوپٹہ اتار کر پھینکا، روم میں فریزر میں سے پانی کی بوتل نکال کر مڑی تھی۔ ریان سے سنا ہے آج آپ کی تقریر میں پہلے سے زیادہ برا بنایا گیا ہے مردوں کو، لیلا نے اسے چھیڑا تھا۔
سچائی ہے معاشرے میں ناسور بھرتے جا رہے ہیں۔ وہ پانی کی بوتل منہ سے لگاتے سنجیدگی سے بولی تھی، سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے لیلا۔ اس نے اس کی حد درجہ نفرت پر ٹوکا تھا، کیونکہ اس کے خیال میں اتنی نفرت بھی اچھی نہیں ہوتی۔ سب مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، خاص طور پر وہ جو باہر سے ایسے دکھائی نہیں دیتے۔ برہا کا لہجہ زہر خند ہو گیا تھا اور وہ خود بخود اس کے ذہن میں شیز کی صورت ابھر آئی تھی۔ اس نے نفرت سے سر جھٹکا اور بوتل واپس فریزر میں رکھی تھی۔ اچھا سنو، کل ربا آ رہی ہے، لیلا نے اس کو اطلاع دی تھی۔ وہ خوشگوار حیرت سے مڑی تھی۔ اچھا، کس کے ساتھ؟ شیز بھائی کے ساتھ، لیلا کہہ کر کمرے سے نکل گئی اور برہا کے وجود میں شیز کے نام سے اندر تک کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنی کلائی کو دیکھا، جہاں شیز کا تنفر بھرا لمس ابھی تک وہ محسوس کرتی تھی۔ ویسے تمہیں اپنے اتنے قریب کر کے مجھے احساس ہوا کہ تم سمانتھا کی جگہ بخوبی لے سکتی ہو۔ کیسا لو دیتا لہجہ تھا شیز کا۔ وہ تب اس کا کچھ بگاڑ نہیں پائی تھی، مگر جب جب اس کو وہ لمحہ یاد آتا، اس کا دل کرتا کہ وہ شیز کا منہ نوچ لے، کہ اسی خوبصورت چہرے سے وہ لڑکیوں سے فریب کرتا تھا۔ اس کے اندر شیز کی نفرت شروع سے ہوتی تو شاید اتنا نہ ہوتی، مگر وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ماضی میں پہنچ چکی تھی۔ تب وہ شیز کو برا نہیں سمجھتی تھی، اس لیے وہ صرف ایک سنجیدہ، اپنے آپ میں رہنے والا کزن تھا۔ شاہان رضا ایک متمول گھرانے کے اکلوتے چشم و چراغ تھے۔ ان کے دو ہی بچے تھے، توقیر اور ان سے 5 سال چھوٹی ثمینہ۔ دونوں کو انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق شہر کے بہت اچھے تعلیمی اداروں میں تعلیم دلوائی، لیکن ساتھ ساتھ ان کی اچھی تربیت کا بھی خیال رکھا تھا۔ پھر پڑھائی کے بعد توقیر نے شاہان کا بزنس سنبھال لیا اور کچھ سالوں میں ترقی کے ساتھ ساتھ ان کی شادی ان کی ماں رحمت نے اپنے بہن کی بیٹی عقیلہ سے کر دی تھی۔ عقیلہ نہ صرف صورت میں بلکہ سیرت میں بھی بہت اچھی تھی، اس لیے آتے ہی سب کو اپنا گریباں بنا لیا تھا۔ تو توقیر کے والدین کی وفات پر اس نے جیسے گھر کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ ثمینہ کا خیال رکھا۔ توقیر اپنی ماں کے انتخاب کو داد دے بنا نہ تھکتے تھے۔ کچھ سالوں میں توقیر نے ثمینہ کی شادی فیصل آباد میں عقیلہ کے بپوزاد بھائی نیازی ملک سے کر دی تھی۔ یہاں بھی قسمت نے یاوری کہ نیازی ملک بہت اچھے تھے اور ثمینہ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ پھر دن یوں ہی گزرتے رہے۔ توقیر کے 2 بچے، شیز رضا اور اس سے کچھ سال چھوٹی عروبہ تھی، جو ثمینہ کی منجلی بیٹی برہا کی ہم عمر تھی۔ ثمینہ کی 3 بیٹیاں تھیں، لاریب، برہا اور لیلا۔ وہ سب اپنی ماں کا پرتول تھی، مگر برہا میں خود اعتمادی باقی دونوں بہنوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی تھی۔ اس کی صرف اپنے تحائزاد ریان سے بنتی تھی یا عروبہ سے۔ شیز رضا جیسے موڈی لڑکوں سے وہ کنارہ کشی ہی کرتی تھی، ایک شیز کا نیم طنز مارنا دوسرا۔ پھر اچانک سے نیازی ملک اور ان کی بیوی کی ایکسیڈنٹ میں وفات ہوگی تو ریان کو وہ اپنے گھر لے آئے تھے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی پسند کے مطابق اس کو بورڈنگ میں داخل کروا دیا گیا۔ وہ اپنی پڑھائی سے فری ہوا تو نیازی ملک کے ساتھ بزنس سنبھالنے لگا، اور ادھر شیز نے اپنا الگ سے بزنس اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوا تھا۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ ان سب نے اپنے بچوں کی پرورش اپنے خطوط پر کی تھی اور ان کی تربیت میں کوئی کسر نہ رہے یہ کوشش کی، مگر کوشش کے باوجود بھی کسی ایک طرح کی تربیت میں خلا رہ گیا تھا۔ اسے وہ دن اب بھی یاد تھا جب لاریب کی شادی کے بعد وہ ماموں کے ساتھ ان کے گھر لاہور چلی آئی تھی۔ ماموں ممانی دونوں ہی اس پر جان نچھاور کرتے تھے۔ عروبہ اور اس کی تو گہری دوستی تھی، البتہ شیز رضا اس کو قدر سنجیدہ اور مغرور لگتا تھا، اس لیے وہ اس سے اتنا ہی فری نہیں ہو پاتی تھی۔ ایک اس کے بات کرنے کا انداز ہی ایسا نیم طنزی ہوتا تھا کہ اس کو سامنے پزل ہو جاتی تھی۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے۔ عروبہ اپنی دوست کے گھر گئی ہوئی تھی، ممانی کی طبیعت ناساز تھی، اوپر سے کام والی رضوانہ بھی آج نہیں آئی تھی۔ وہ ان کو لنچ کروا کر عروبہ کے کمرے میں چلی آئی، کیونکہ وہ جب بھی یہاں آتی تھی عروبہ کا کمرہ ہی شیئر کرتی تھی۔ عروبہ شیز رضا عروبہ کو آواز دیتا ہوا کمرے میں آیا اور اس کو دیکھ کر دہلیز پر ہی رک گیا تھا۔ دوسری طرف وہ اس کی اچانک آمد پر پزل ہو کر ٹی وی آف کر چکی تھی اور کندھوں پر دوپٹہ ٹھیک کیا۔ نہ جانے کیوں شیز کے سامنے اس کی ساری خود اعتمادی ہوا کرتی تھی۔ وہ ایک آبرو اٹھا کر سامنے والے کو جانچتے نظروں سے دیکھتا، اچھے خاصے بندے کا اعتماد فنا ہو جائے تو پھر برہا کیا چیز تھی۔ عروبہ تو اپنی فرینڈ کے گھر ہے۔ اچھا، اس نے دروازے سے ٹیک لگا کر سر ہلایا تھا، کچھ دیر موبائل پر ٹچ کرتا رہا، پھر ایک دم موبائل جینس میں ڈال کر اس کی طرف دیکھا جو اس کو نہ جاتا دیکھ کر اپنے کے لیے پرتو رہی تھی۔ سنو، شیز نے اس کو شاید پہلی بار مخاطب کیا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ جی، 3 کپ چائے اور 1 کپ کافی بنا کر لے آؤ۔ کافی تو بنانی آتی ہے نا؟ حکم صادر کرتے ہوئے اچانک ہی اس نے سوال پوچھا تھا۔ جی۔ اس کے یوں حکم دینے پر حیران تھی۔ گڈ، ساتھ کچھ سنیکس بھی لیتی آنا۔ شیز اس کی حیرانگی کو اپنے مطلب کا معنی پہ نہ کر وہاں سے چلا گیا تھا اور وہ فقط اس کی چوڑی پشت کو گھور کر رہ گئی تھی۔ یار سمانتھا
کیا کرنا ہے؟ وہ لوازمات سے بھری ٹرے لے کر لاؤنج کے دروازے کے پاس پہنچی تو اندر سے شیز کے کسی دوست کی سنجیدہ آواز آئی تھی۔ کیا کرنا ہے مطلب؟ کون جانتا؟ تو انجان نہ بن، تو نے اس کو شادی کا چانسا دے رکھا ہے۔ دوست کی آواز میں استغفار تھا۔ کچھ بھی تمہارے سامنے بھی ڈرامہ کیا، اس کو کہنا ڈرامہ نہ کرے، کیونکہ وہ جو چاہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا، اس کا مجھے پتہ ہے۔ شیز کی تھوڑی تلخ آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ تمہیں اس کو آس دینی ہی نہیں چاہیے تھی، دوست نے شرم دلانی چاہی تھی۔ میں نے اس کو کوئی آس نہیں لگائی، مسلسل انکاری تھا۔ ویسے شیز، تم دونوں میں کتنی قربت تھی، ہم نے بھی دوسرے دوست کی آواز میں حیرانگی تھی۔ اس کی بات نے شیز نے تنت کاٹی تھی تو میں نے اسے کہا تھا قریب آئے۔ وہ خود متاثر ہوئی تھی مجھ سے، وہ لاپرواہی سے بولا کر باہر کری۔ برہا صدمے میں گر گئی تھی۔ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ شیز اتنی دلا دلی سے ان کے الزامات سے اتفاق کر لے گا، مگر یہ محض الزام ہوتا تو وہ مانتا ہی کیوں؟ یعنی شیز ایسے ہیں متاثر کن شخصیت کا باطن ایسا، اس کی نظروں میں شیز کی شخصیت کے حوالے سے جو سوبر سا بت بنا ہوا تھا پاش پاش ہو گیا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ دوست نے اس کی ڈٹائی پر بے بسی سے پوچھا تھا۔ اس بات کو چھوڑو، میں چائے کا کہہ کر آیا تھا، دیکھتا ہوں۔ وہ مزید کسی بدگمانی سے بچنے کے لیے، کسی بدمزگی سے بچنے کے لیے اٹھ گیا تھا۔ شیز باہر آیا تو پہلی بار برہا کو اس سے گھن سی محسوس ہوئی تھی۔ اتنی دیر لگا دی تم نے؟ وہ نارمل سے لہجے میں کہتا آگے آیا تھا، ٹرالی پکڑتے ہوئے۔ اس کے ہاتھ برہا کے ہاتھوں سے ٹیشو ہوئے تھے۔ بات چھوٹی سی تھی مگر وہ کچھ زیادہ ہی محسوس کرتی، لرز کر وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ وہ تو پہلے ہی شیز رضا سے گھلتی ملتی نہیں تھی، اب تو جب جب شیز گھر میں پایا جاتا تھا وہ کمرے تک ہی محدود ہو کر رہتی تھی۔ برہا وہ شیز کے آنے کے بعد اپنے حجرے میں مقید ہونے جا رہی تھی کہ اروبا نے اس کو آواز دی تھی، ہاں اوپر جا رہی ہو تو یہ فائل بھائی کو دے دینا۔ اروبا نے اس کی طرف فائل بڑھائی تھی، وہ کار میں بھول گئے تھے، وہ جس سے بچنا چاہ رہی تھی اسی کا سامنا کرنا تھا اب، مگر انکار کیسے کرتی؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی خاموشی سے فائل پکڑ لی تھی اور اوپر چلی گئی۔ شیز کے کمرے سے اس کے تیز تیز کسی سے بات کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اف، اس انسان کا غصہ! بڑی اور دانستہ رک کر اس کی باتیں سننے لگی۔ اچھا، تو جب میں تمہارے قریب آ رہا تھا تم بچی تھی آنٹی؟ وہ استہزائیہ گویا ہوا تھا۔ برہا کی گرفت ضبط کے مارے فائل پر سخت ہوئی تھی۔ اس کو تو اتنا بھی ڈر نہیں تھا کہ کوئی اس کا سن لیتا تو، یا وہ اس خوش گمانی میں تھا کہ اس وقت اس کے کمرے میں کس نے آنا ہے۔ او پلیز سمانتا، خودکشی جیسا عزت نفس والا لفظ تم جیسی لڑکیوں پر سوٹ نہیں کرتا۔ اس نے مزید کڑوے لہجے میں کہا تھا، کسی اجنبی لڑکی کی اتنی حد تک پر برہا جیسی حساس لڑکی تک گئی تھی۔ اچھا تم کر لو نا، میں تو کہہ رہا ہوں جان چھوٹے گی میری۔ وہ غصے سے تیز لہجے میں بولا تھا، کال کاٹ کر موبائل بیڈ پر پھینک دیا۔ غصے سے چلتی برہا نے اپنے تاثرات کو نارمل کیا، گہری سانس لیتی اس کے کمرے کی دہلیز پر آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ شیز اس کو دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ یہ فائل آپ کار میں بھول گئے تھے؟ برہا نے دلیل سے ہی اس کی فائل کی طرف اشارہ کیا تھا۔ بھول نہیں آیا تھا، لینی یاد نہیں رہی۔ واہ کیا جواب تھا! برہا نے اس کی ڈٹائی پر دانت پیسے تھے۔ فرق کیا ہے؟ وہ چڑھ کر زیر لب بڑبڑائی تھی۔ کچھ کہا کیا؟ شیز چونکتا ہوا تھا تو اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، وہ تل ملائی تھی۔ تو پھر رکھ دو وہاں۔ اس نے اپنے شوز اتارتے ہوئے دوسری سائڈ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا تھا۔ برہا مرے مرے قدموں سے سائڈ ٹیبل کی طرف آئی تھی اور فائل رکھ کر مڑی تو بیڈ پر مسلسل بجتے فون پر اس کی نظر گئی تھی۔ سمانتھا کی کال آ رہی تھی۔ شیز نے موبائل سائلنٹ موڈ پر لگایا ہوا تھا۔ سمانتھا مسلسل سے کالیں کر رہی تھی۔ کیا اس لڑکی کو اپنی عزت نفس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیا؟ شیز نے اسے اس دورائے پر پہنچا دیا کہ اس کو اپنی عزت نفس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ کیا شیز ایسا کر سکتے ہیں؟ خیالوں میں ہی توڑ جوڑ کرتے اس کی نظر شیز پر رضا پر گئی تو وہ مشکوک نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گڑبڑا گئی، شاید آپ فائل رکھ چکی ہیں۔ طنز کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے کب دیتا تھا وہ؟ لیکن برہا بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ وہ ہاں، میں آپ سے کافی کا پوچھنے کے لیے کھڑی تھی۔ اس نے بہانہ بنایا تھا۔ کافی؟ اس نے ایک آبرو اٹھا کر کلائی میں پہنی گھڑی کو دیکھا، پھر اسے۔ اس وقت میں جب آپ کو دیکھا ہے کافی پیتے ہی دیکھا ہے، مجھے لگا کہیں آپ کو ابھی بھی۔ برہا نے بلا وجہ کینچی کی طرح چلتی زبان کو بریک لگایا۔ شیز کی آنکھوں میں اس کے لیے حیرانگی تھی اور ہونٹ باں ہوئے تھے۔ اچھا، تو میں جان سکتا ہوں آپ نے مجھے کب کب دیکھا ہے؟ سینے پر بازو لپٹے وہ فرصت سے اس کی اونٹ پر ٹانگ سنے جا رہا تھا اور وہ لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ۔ وہ پزل ہو گئی تھی۔ وہ شاید ممانی بلا رہی ہیں، اور جلدی سے کہتی نکلنے لگی تو شیز نے کہا تھا، سنو، تم نے مجھے جب بھی دیکھا ہوگا مگر ڈنر سے پہلے کافی پیتے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ اپنے پیچھے شیز کی حیثیت سن کر بیجو تاپ کھاتی نکل گئی تھی۔ پھر اس نے وہاں سے جانے کا سوچا تھا اور گھر کال کر کے ریان کو آنے کا کہہ دیا۔ وہ مجھ سے ایسے فری کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی ہی سوچ کو استثار کرتی
استغفار کرتے ڈنر کے لیے نیچے آ گئی تھی، مگر ڈنر میں اس کو موجود نہ پا کر برہا نے گہرا سانس لیا تھا۔ کل اس کو ریحان لینے آ رہا تھا۔ روبا کی بھی بہت سی باتیں تھیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تم اتنی جلدی کیوں جا رہی ہو؟ روبا نے منہ بسوڑ کے گلا کیا تھا۔ پھر آ جاؤں گی۔ وہ خود مجھے بجھی سی تھی، پتہ نہیں کیوں شیز رضا سے ایک انجانا سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اچانک دروازہ بنا نوک کیے شیز رضا اندر آیا تھا۔ برہا نے اسے دیکھ کر منہ موڑ لیا۔ وہ ایسے شخص کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ شیز نے اس کا رخ موڑنا محسوس کیا تھا، لیکن بنا اس کو کوئی اہمیت دیا روبا سے مخاطب ہوا تھا۔ میری فرینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے موم، پاپا سو گئے ہیں، مجھے جانا پڑے گا، تم ان کو بتا دینا صبح۔ وہ ایک ہی سانس میں کہتا ہوا جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے باہر نکل گیا۔ روبا اس کے پیچھے لپکی تھی۔ کس کی بھائی؟ شیز کا جواب سن نہیں پائی تھی، مگر اس کا دل جس طرح ڈوب رہا تھا اسے وہم تھا کہیں اس لڑکی سمانتھا نے خودکشی نہ کر لی ہو۔ کیا ہوا روبا کے آتش نے بے چینی سے پوچھا۔ بھائی کی کلوز فرینڈ تھی، آج سوسائڈ کر لی اس نے، روبا نے افسوس سے کہا تھا۔ اور وہ صدمے میں گھر گئی تھی تو بالآخر شیز کی اس انا نے ایک لڑکی کی جان لے لی تھی۔ آپ اتنے بے رحم ہیں، ایک انسان نے ان کی وجہ سے جان دے دی اور وہ اتنے مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ ارے تمہیں کیا ہوا؟ روبا کی بات پر اس نے بمشکل خود کو تلخ ہونے سے روکا تھا۔ رات میں وہ سونے کے لیے لیٹی تو ساری باتیں اس کے ذہن میں گردش کرنے لگی تھی۔ اس کو اپنی تقریروں میں بولے گئے لفظ کھوکھلے لگے تھے، صرف لفظوں تک محدود۔ ایسے انسان کو وہ کچھ نہ کہتی۔ اگر تم ایسے کسی انسان کو سامنے دیکھ لو تو شرط لگاتی ہوں اس کو تم کچھ نہیں کہہ سکو گی۔ ایک بار اس کی تقریر کے بعد اس کی کلاس میٹ نے کہا تھا اگر ایسا میرا بھائی ہوتا تو میں اس کے خلاف بھی ہوتی تو اس کو ایکسپوز کرتی، مگر کسی لڑکی سے ایسی زیادتی برداشت نہ کرتی۔ اس دن کیسے اعتماد سے وہ کہہ رہی تھی، اسے اپنی بات اب بھی یاد تھی۔ پھر وہ آج کیوں کمزور پڑ گئی تھی؟ اگر وہ شیز کو تو کیرا کے سامنے ہی ایکسپوز کر دیتے تو اس کا ضمیر تو مطمئن ہو رہتا نا، چاہے پھر وہ مانتے یا نہ مانتے۔ اللہ نے شاید اسی لیے اس کے سامنے شیز رضا کی اصلیت آشکار کی تھی کہ وہ شیز کو اتنی سنائے کہ وہ آئندہ ایسی حرکت کسی بھی لڑکی کے ساتھ کرتے ہوئے سوچے۔ رات دیر سے سونے کے باعث اس کی آنکھ صبح دیر سے کھلی تھی۔ ابھی وہ ناشتہ کر کے کچن ٹیبل پر بیٹھی تھی کہ شیز رضا کی آواز پر اس کا ناشتے کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ رکا تھا۔ وہ کیلا کو ڈھونڈتا ہوا وہاں آیا تھا۔ برہا نے اسے دیکھا، رات والی وائٹ ڈریس، شرٹ اور بلیک جینس، ماتھے پر بکھرے بال۔ وہ تھکا تھکا تو لگ رہا تھا مگر غمزدہ نہیں تھا۔ برہا کو اسے دیکھ کر انجان بن گئی تھی اور پوری طرح ناشتے میں مصروف ہوگی۔ وہ بھی کچن میں عقیلہ کو نہ پا کر مڑا تھا، مگر کچن کے باہر ہی اسے عقیلہ مل گئی تھی، اس لیے وہ ان دونوں کی آواز سن سکتی تھی۔ میں تھوڑا آرام کر لوں پھر واپس مجھے فیونرل کے لیے جانا ہے، ناشتہ تو کر لو، عقیلہ نے پیار سے اس کے ماتھے پر آئے بالوں کو سنوارتے ہوئے کہا تھا۔ آئی ہیو لاسٹ مائی ایپیٹائٹ موم، وہ ہلکا سا مسکراتا ہوا کہتا اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ برہا کے اندر اس کی آواز سن کر ہی جوار بھاٹا پک رہا تھا۔ وہ اس کا گریبان پکڑ لینا چاہتی تھی۔ کیوں کیا ایسا؟ وہ تھوڑی دیر بعد بےدرد اس کے کمرے میں آنکھیں چلائی تھی۔ شیشہ کچھ دیر پہلے ہی تھوڑا ریلیکس ہو کر بیٹھ کر آنکھ سے ٹیک لگائے آنکھیں مودے لیٹا ہوا تھا، ٹھٹک کر سیدھا ہوا۔ اس کے سامنے غصے سے لال ہوتی اس والے نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایکسکیوز می، شیز نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ وہ اکھڑے تیوروں کے ساتھ اسے آگے ہوئی تھی۔ میں پوچھ رہی ہوں کیا قصور تھا اس لڑکی کا؟ کس لڑکی کا؟ وہ پھر سے انجان بنا تھا۔ جس لڑکی نے آپ کی وجہ سے خودکشی کی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا نا کہ جان چھوڑو میری، اس نے چھوڑ دی۔ شیز رضا آپ کو کی اسٹیپ بنا بتائے وہ بھرائی آواز میں بولی تھی۔ شیز کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ وہ اس کے روبرو چلا آیا۔ تم نے میری باتیں سنی اس سے پہلے کہ میں تمہیں کچھ کہہ دوں؟ گیٹ لاسٹ۔ وہ مشکل اپنے چہرے پر اپنے غصے پر قابو پا کر دبا دبا کر آیا تھا۔ سنی بھی ہے، اور ابھی ماموں اور ممانی کو بتاؤں گی بھی کہ آپ کا بیٹا کسی لڑکی کی عزت اور انسانیت دونوں کا قاتل ہے، برہا نے بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا۔ شیز نے لب کھینچے تھے۔ برہا تم حد سے بڑھ رہی ہو، اس نے انگلی اٹھا کر خطرناک لہجے میں وارن کیا تھا، مگر وہ جیسے کہ سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھی۔ آج میں حد سے بڑھ چکی ہوں شیز رضا، اب دیکھیے گا میں کیا کرتی ہوں۔ اس نے آنکھیں پوچھ کے دو بدو جواب دیا تھا۔ وہ شیز کی برداشت کا پیمانہ لبریز کرتی جانے لگی تو شیز نے غصے میں اس کی کلائی تھامی تھی اور اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ کھینچتا دروازے تک لایا۔ دروازہ بند کر کے اس نے برہا کو دروازے سے لگا کر مکمل اپنے حصار میں قید کر لیا تھا، اور یہ اتنا اچانک ہوا کہ برہا شوکڈ رہ گئی تھی۔ اس کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر تڑپی اس کے سینے پر اپنے کمزور مکوں کی برسات کرنے لگی، مگر شیز پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ کیا دیکھوں؟ اب بتاؤ مجھے، شیز نے اس کو ایک جھٹکا دے کر مزید خود کے قریب کرتے چبا چبا کر کہا تھا۔ برہا کی روح خود کو اس کی باہوں میں قید دے کر فنا ہونے لگی تھی۔ برہا کی روح خود کو اندر سے وہ لرز رہی تھی، مگر اس وقت اسے خود کو مضبوط ظاہر کرنا تھا۔ چھوڑیے مجھے شیز رضا، وہ مچلی ہوئی اس کے پیچھے دھکیلنے لگی تھی، مگر وہ نہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہوا، نہ اس کی گرفت
ہلکی ہوئی تھی۔ غلط فہمی ہے آپ کو، آپ یہ جی بھر کر کے مجھے روک دیں گے، اس نے شیز کے سینے کو اپنے نازک ہاتھوں سے پیٹتے ہوئے خون خوار لہجے میں کہا تھا۔ شیز نے سکون سے اس کی بات سنی، پھر طنزیہ ہنسا تھا، شوق سے، مگر پہلے یہ سوچ لو کہ اس وقت تم میرے کمرے میں میری باہوں میں ہے۔ کسی نے تمہیں میرے قریب دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ کیا وجہ پیش کرو گی میری سانسوں سے قریب تر ہونے کی؟ شیز نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا تھا، مگر دور تو وہ پھر بھی نہیں ہوا تھا۔ شیز چھوڑیے مجھے، برہا نے جب سے لب کھینچتے ہوئے اب تحمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ اوکے، بہت جلدی مان گئی آپ۔ شیز نے اس کے بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپٹا تھا اور سراہا، مگر آزادی ابھی بھی نہیں دی تھی۔ ویسے مجھے تمہیں اپنے قریب کر کے محسوس ہو رہا ہے کہ تم سمانتا کی جگہ بخوبی لے سکتی ہو۔ شیز کے الفاظ پر اپنی حد تک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اب دوپٹہ اس کے کندھوں سے خود پھسلا تھا یا شیز کی انگلیوں نے گستاخی کی تھی؟ اس نے تڑپ کر شیز کی طرف دیکھا اور شیز نے پہلی بار اس کی سنہری آنکھوں کو اتنے قریب سے بغور دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چھپے شکوے نے اس کی سوچنے کی صلاحیت سلب کر دی تھی اور اس پر فسو طاری ہوا تھا۔ شیز نے اس کی آنکھوں میں کھوتے اس کی گردن پر نرمی سے ہاتھ رکھا تھا۔ برہا اس کے لمس پر لرز کی تھی۔ اگلے لمحے وہ اس کی طرف جھکا تھا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا۔ شیز پلیز لیو می، برہا نے سسک کر کہا تھا۔ اس کی سسکاری پر شیز خود کی حالت پر شاکڈ سا ہوا تھا۔ اس کو آزاد کر کے پلٹا تھا اور اپنے لبوں پر ہاتھ رکھے لڑکھڑائی تھی شیز کی مدہوشی نے اس کو سہما دیا تھا۔ چلی جاؤ یہاں سے، شیز نے بنا اس کی جانب دیکھے غصے سے کہا تھا۔ بہت برے ہیں آپ، بہت برے۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ شیز نے بیڈ پر بیٹھ کے اپنے سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر گر کر بے تحاشا رو دی تھی۔ کتنے قریب تھی وہ شیز کے، اسے اپنے وجود سے بھی شیز کے استعمال کی گئی پرفیوم کی مہک آ رہی تھی۔ اتنے قریب کہ شیز کی آنکھوں میں وہ بخوبی دیکھ سکتی تھی اور اس کے لب برہا جیسے انگاروں کو لوٹ رہی تھی۔ اگر کچھ کر لیتا تو؟ اس نے روتے ہوئے اپنی کلائی کو دیکھا۔ اس کی نازک کلائی پر شیز کی مضبوط انگلیوں کے نشانات واضح تھے۔ اس نے دیوانہ وار اپنی کلائی کو رگڑا تھا، مگر نشان بھی شیز رسا کی طرح ڈیڑھ تھے۔ اس نے اٹھ کر بیگ پیک کرنا شروع کیا تھا۔ وہ اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رکنا چاہتی تھی۔ اسے اپنی عزت نفس بہت پیاری تھی۔ رات ریان اسے لینے آ گیا تھا، اپنے دل میں ڈھیر سارا غصہ اور تنفر لے کر واپس آ گئی تھی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو بہہ کر اس کے بالوں میں جذب ہو گیا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتی خیالات سے دامن بچا کر کپڑے بدلنے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ وہ اپنے آرام دہ آفس میں اپنی چیئر پر بیٹھا ہوا تھا، کچھ سالوں پہلے آنے والی بہار کو سوچ رہا تھا۔ اس نے سمانتا کو پارٹی میں دیکھا تھا، اس کے دوست کی بیسٹ فرینڈ تھی، بولڈ اور بہت خوبصورت۔ وہ لڑکی پارٹی میں موجود سب لڑکوں پر اشتیاق نظروں سے حساب میں تھی۔ وہ اکثر اپنی فطرت کی وجہ سے کسی لڑکے سے متاثر نہیں ہوتا تھا، مگر اس میں کچھ خاص بات تھی، اس لیے اس نے اپنی طبیعت کے برخلاف دوستی کرنے میں پہل کی تھی، اور ان کی دوستی وقت کے ساتھ تیزی سے پروان چڑھی اور پھر وہ دونوں ہر جگہ ساتھ جانے لگے۔ مگر کچھ لوگ ان دونوں کی طبیعت سے واقف ہونے کے بنا جانتے تھے یہ شادی نہیں کریں گے، ان کا رشتہ محض کچھ دنوں کا ہے۔ مگر اچانک اس کے سیل میں انگریزی گانے کی رنگ ٹون اس کے خیالوں سے باہر نکالا تھا۔ اس نے سیدھا ہوتے موبائل دیکھا، گھر سے کال آ رہی تھی۔ ذرا سا آفس سے وہ لیٹ ہوتا، گھر سے کال آ جاتی تھی۔ اور چیئر کی بیگ سے اپنا کوٹ اٹھاتا آفس سے نکلنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ آپ نے بلایا تھا ڈنر کے بعد؟ تو کیر نے اسے لائبریری میں بہت ضروری بات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ اکیلا کو بھی لائبریری میں موجود دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا۔ اندر آ۔ جی۔ وہ آ کر اکیلا کی ساتھ والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ بزنس کیسا جا رہا ہے تمہارا؟ گڈ، امید سے زیادہ اچھا۔ آگے کیا کرنا چاہتے ہو؟ اکیلا خاموشی سے بیٹھی ان دونوں میں ہوتا مکالمہ سن رہی تھی۔ مطلب شادی کا کیا ارادہ ہے تمہارا؟ فی الحال تو نہیں، سوچ لو، شادی کی عمر ہو گئی ہے تمہاری، آپ کو میری شادی کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ بس سچ ہوا تھا، ہم تو کافی دنوں سے سوچ رہے ہیں، اچانک سے نہیں، ٹھیک ہے؟ مگر وہ حیران تھا۔ دیکھو شیش میں گھمانے پھرانے بغیر ہی پوچھوں گا، برہا کیسی لگتی ہے تمہیں؟ تو کیر کی بات پر ایک نرم سا لمس اس کو چھو گیا تھا۔ اس کو اپنی اس دن والی بے خودی یاد آئی، مگر وہ سنجیدگی سے بولا تھا، پاگل سی۔ اس کے لاپرواہ جواب پر اکیلا نے مضطربانہ دیکھا تھا۔ وہ انکار کیوں کر رہا تھا؟ کس بنا پر؟ سوری، میں وجہ نہیں بتا سکتا، مگر وہ نہیں۔ وہ مزید اپنے خول میں بند ہوا تھا۔ کیا اس کی وجہ سمانتا ہے؟ اکیلا نے صبح والی بات کو سوچ کر پوچھا تھا تو وہ غصے سے کھڑا ہو گیا۔ سمانتا، وہ میرے حلق کا کانٹا کیوں بن گئی ہے؟ اکیلا نے ناراضگی سے منہ پھیر لیا تھا تو کیر نے غصے سے اس کو روکا تھا۔ لینگویج شیز، تمیز سے بات کرو، انہوں نے ڈپٹا تھا۔ مگر ڈیڈ، میرا انٹرسٹ نہیں ہے اس میں، ان فیکٹ اب تو وہ شیز کو اپنے روکھے لہجے کا احساس ہوا تھا، دھیمے سے لہجے میں لب بھیج کر بولا، مگر اس کی بات تو کیر نے بیچ میں رد کر دی تھی۔ پھر برہا کے بارے میں سوچا، بہت پیاری ہے وہ، سوچ کے میرا جواب دینا، ٹھیک ہے؟ اس نے لٹائی سے کہا تھا۔ اکیلا نے اس کو سچ ہو کر دیکھا تھا۔ پھر میں چاہتا ہوں تم سوچ کر انکار کرو، انہوں نے بھی تنت کہہ کر بات ختم کی تھی۔ شیز کچھ لمحے نے دیکھتا رہا، پھر وہاں سے پلٹا تھا۔ اروبا کو کل لے کر جا رہے ہو؟ انہوں نے مسکراہٹ دباتے شیز کو چھیڑا تھا۔
آپ کی لاڈلی جائے بغیر رہ لے گی کیا؟ وہ کہہ کر نکل گیا تھا۔ کیا ہے یہ لڑکا؟ اکیلا اس کے نخروں سے عاجز تھی تو کی نے ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے کتاب کھولی تھی۔ وہ روبا کو لے کر جس وقت پہنچا شام ہو گئی تھی، سب گھر پر ہی تھے۔ برہا نے روبا سے گلے ملتے ہوئے ایک تیکھی نظر شیز پر ڈالی جو سمینا کے سوال سنتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی اور وہ نفرت سے منہ پھیر گئی تھی۔ ڈنر انہوں نے ایک ساتھ کیا تھا اور بظاہر بے نیاز بنی ہر پل اپنے آپ کو کسی نظروں کے حصار میں محسوس کر رکھتی رہی تھی۔ اس کو شیز پر نہایت غصہ آ رہا تھا، البتہ لیلا تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی اور روبا کو اس کی کمپنی کی ضرورت تھی۔ اس کو روبا کے آنے کی ایسی ہی خوشی ہوتی تھی اور شیز تو اس کا بہت پیارا بھائی تھا۔ ڈنر کے بعد ریان، نیازی اور شیز باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ وہ اپنے روم میں آ گئی تھی۔ سمینا نے بضد اصرار اسے آج رات ہی روک لیا تھا۔ اس وقت وہ ریان کے روم میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنا آفس ورک کر رہا تھا، ساتھ ساتھ باتیں بھی کیے جا رہا تھا۔ سنا ہے تم اپنا بزنس لندن میں بھی سیٹ کرنے کا سوچ رہے ہو؟ ارادہ تو کر لیا ہے، بس اب دیکھو کیا ہوتا ہے، شاید اگلے ماہ میرا جانا ہو بزنس کے سلسلے میں۔ اس نے موبائل پر چیٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس سال کا لندن کے لیے تیسرا بزنس ٹور ہے۔ خیریت ہے؟ شیز نے آبرو اچکائی تھی۔ روزی کے لیے خوار ہونا پڑتا ہے، اس نے بھی اٹھتے ہوئے کہا تھا اور باتھ روم میں چلا گیا۔ اچانک ریان کا سیل بلنک ہوا تھا، کئی میسج آیا ہوا تھا جو اوپر کوئی شو ہو گیا تھا۔ مجھے لون میں ملو، کسی ان نون نمبر سے تھا، بلکہ شیز کے لیے انجان نمبر تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا کون ہے یہ؟ اس کو تجسس نے آن گھیرا تھا۔ اسی وقت ریان باتھ روم سے نکل کر موبائل کی طرف لپکا تھا اور سیل کو اٹھا کر جیب میں ڈالا تھا۔ شیز نے اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے رکھا تھا۔ کہاں؟ شیز کو باہر جاتے دیکھ کر اس نے سرسری سے پوچھا تھا۔ ایسے ہی وہ کندھے اچکاتا لون میں آ گیا تھا۔ لون میں اس کو ایک گلابی آنچل دکھائی دیا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا تھا۔ اس کے قدموں کی آواز پر برہا نے پلٹ کر دیکھا۔ شیز کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا، تم یہاں؟ شیز کے دل میں کچھ تھا جو اسے برہا کا یہاں پایا جانا اچھا محسوس نہیں ہوا تھا۔ برہا نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اور تم یہاں؟ شیز کے دل میں کچھ تھا جو اچھا، شاید آپ بول رہے ہیں کہ میرا گھر ہے، اس نے تھوڑی دور ہٹ کر کہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اب وہ اس سے نظر نہیں ملا پا رہی تھی۔ البتہ میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ یہاں کس ارادے سے آئے ہیں؟ وہ سینے پر بازو لپٹتی مشکوک ہوئی تھی۔ شیز نے اسے تیکھے نظروں سے گھورا تھا۔ وہ اس کی انگارے برساتی نظروں سے پہلو بچاتی اس کے ساتھ سے نکلنے لگی تو شیز نے اس کی بازو دبوچ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ ہاں، شیز کرایا تھا۔ آپ سے بہت بہتر انسان جو ہر لڑکی پر بری۔ برہا ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑواتے پیچھے ہوئی، اس سے پہلے کہ وہ مزید گوہر افشانی کرتی۔ شیز کا ہاتھ ٹوٹا تھا چٹاک۔ برہا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا اور اس سے پہلے کہ شیز اس کو مزید کچھ کہتا وہاں سے وہ بھاگ گئی تھی۔ شیز نے غصے سے مکا ہوا میں لہرایا تھا۔ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ لاہور کے لیے نکل گیا تھا۔ تمہارے پاپا نے تمہارے لیے شیز کو پسند کیا ہے؟ ایک ہفتے بعد اروبا کے واپس لاہور جانے کے بعد اگلے دن سمینا نے اس کے سر پر ناشتے کی ٹیبل پر بم پھوڑا تھا تو اس کے ہاتھ سے نوالا چھوڑ کر واپس پیڑ میں جا گرا تھا۔ مطلب اس کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا۔ مطلب تمہارے ماموں نے تمہیں بہت پیار سے شیز کے لیے مانگا ہے اور تمہارے پاپا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے؟ لیکن کیوں؟ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ کوئی اعتراض؟ مجھے بہت سے اعتراضات ہیں، اس نے ٹیبل سے اٹھ کر تیز لہجے میں کہا تھا۔ لیلا ناشتہ چھوڑ گئی، اس کا جارحانہ روپ حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ مگر برہا، شیز بھائی بہت ہینڈسم ہے۔ اور لیلا نے شیز کی حمایت میں کچھ کہنا چاہا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر بولنے کے لیے روکا تھا۔ ول یو شٹ اپ پلیز؟ تم ابھی چھوٹی ہو، اس کی اچھی صورت کا مجھے کیا کرنا ہے؟ اس کے لہجے کی ترقی پر لیلا منہ بسوڑتے اٹھ چلی گئی تھی۔ ماما، برہا نے بھی غصے سے سمینا کو دیکھا تھا، پہلے تمیز سیکھو اور باقی جو بھی اعتراضات ہیں اپنے پاپا کو بتانا۔ سمینا نے تحمل سے کہہ کر بات ختم نہ کی تھی، وہ غصے سے بیگ کندھے پر ڈالتی گھر سے نکلتی چلی گئی۔ وہ بھی آفس آیا ہی تک اس کا سیل بجنے لگا تھا۔ اس نے اٹھ کر دیکھا، عموماً وہ آفس ٹائمنگ میں کال اٹینڈ نہیں کرتا تھا، مگر کال انجان نمبر سے تھی، اس لیے اس نے کچھ سوچتے ہوئے کال پک کی تھی۔ ہیلو سر، کان سے لگائے کندھے کے درمیان پھنسائے دونوں ہاتھوں سے لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کرتے اس نے مصروف سے انداز میں کہا تھا۔ شیز رضا، میں آپ کے نام سے جڑنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اس کے ہیلو سنتے ہی گرائی تھی، تو جوڑنا بھی کون چاہتا ہے؟ اس کا سکون سے کہنے پر برہا کو سب کی محسوس ہوئی تھی۔ میں بہتر ہوگا آپ انکار کر دیجیے، ورنہ اگر میں نے انکار کیا تو میں سب کو سچ بتا کر انکار کروں گی، اس نے اپنی طرف سے تیز لہجے میں کہا تھا۔ مگر شیز کا اطمینان قابل دید تھا۔ اور کچھ؟ میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر مرنا پسند کروں گی۔ اس کے اطمینان پر مزید تپی تھی۔ میں مصروف ہوں سو شیز نے اس کی آگ بگولا حالت سے خط اٹھاتے ہوئے کال کاٹ دی تھی۔ دوسری طرف وہ بھڑک کر رہ گئی تھی۔ ابھی وہ کام میں مگن ہوا تھا کہ اس کا سیل فون دوبارہ گنگنایا تھا۔ اس نے کوفت سے سیل کو دیکھا اور کال کرنے والے نام کو دیکھ کر ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ہیلو، اس لگاوٹ کو چھوڑو، کیوں کال کی ہے یہ بتاؤ؟ دوسری طرف کی کچھ دیر بات سننے کے بعد اس نے چڑ کر کہا تھا۔ وہاں سے جو خبر سنائی دی وہ سننے کے بعد شیز چونک کر سیدھا ہوا تھا۔ یہ بتانے کا آپ کا مقصد پوچھ سکتا ہوں؟ ملنے والی معلومات بہت شوق سے ہی
مگر وہ بنا متاثر ہوئے طنزیہ انداز میں گویا ہوا تھا۔ کچھ دیر دوسری طرف سے سنتا رہا اور لب بیچ کر کال کاٹ دی گئی۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر نیازی کو کال کی تھی۔ یہ بات ان کو بتانا بہت ضروری تھی۔ رسمی سلام دعا کے بعد شیز نے انہیں بتایا کہ وہ بھی شوق رہ گئے۔ وہ ریان سے پہلی فرصت میں پوچھنا چاہتے تھے مگر شیز نے فی الحال منع کر دیا۔ کیوں اس نے میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا؟ مجھ سے کہتا میں اس کو منع نہیں کرتا۔ وہ دل گرفتگی سے بولے تھے۔ اب ٹینشن نہ لے انکل، سب بہتر ہو جائے گا۔ اس نے تسلی دی تھی۔ مجھے تو اب برہا اور بیرا کی فکر ہے۔ چلو برہا کے لیے تو تم تحفظ ہو مگر انہوں نے ایسے کہا جیسے شادی ہو چکی ہو۔ شیز نے سوچا کہ وہ برہا کے خیالات سے انکر آگاہ کر دے مگر پھر کچھ سوچ کر چپ رہا۔ کچھ حساب تو وہ چکائے۔ وہ اس کا دھواں دھواں چہرہ ہوتا دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے کچھ دیر بات کرنے کے بعد کال کاٹ دی تھی اور پھر اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے توقیر کو کال کی تھی۔ ہیلو پاپا، میں آپ کی پاگل بھانجی سے شادی کے لیے تیار ہوں لیکن میں چاہتا ہوں برہا کو سرپرائز ملے، اس لیے اس نے ہلکی سی مسکان لبوں پر سجائے ہے۔ ان کے سر پر بم پھوڑا تھا اور اپنی بات سے آگاہ کرنے لگا۔ بتاتا ہوں میں تمہیں میرے ساتھ جینا اور مرنا کیسا ہوتا ہے۔ وہ اپنے خیالوں میں برہا سے مخاطب ہوا تھا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا اگر نیازی نے شیز کے حوالے سے اس سے پوچھا تو وہ صاف انکار کر دے گی، اگر ضرورت پڑی تو سچ بھی بتا دے گی۔ اب اس کو ڈر نہیں تھا بلکہ شیز سے تحفظ چاہیے تھا، اسے کسی بھی حال میں۔ مگر ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود جب نیازی نے اسے کچھ نہ پوچھا تو وہ یہ سوچ کے مطمئن ہوگی کہ وہاں سے شیز نے انکار کر دیا ہوگا۔ ہیلو، برہا نے کالج میں ٹاپ کیا ہے، اروبا نے وہ جوشی سے بتایا تھا۔ وہ بھی کھیل اٹھی تھی۔ اچھا واو، اس خوشی میں کل ڈیڈ نے پارٹی رکھی ہے۔ اچھا گڈ، وہ دھیمے سے بولی تھی۔ پھر تم آ رہی ہو نا؟ نہیں میں، وہ جلدی سے بولی تھی۔ اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا، تمہیں آنا ہوگا۔ اروبا نے دھونس جمائی تھی۔ مگر اروبا کالج، اس نے بہانہ بنانا چاہا تھا۔ میں نے کہا نا کوئی ایکسکیوز نہیں، تم کل آ رہی ہو بس، اروبا نے کہا اور کال کٹ کر دی۔ وہ مضطرب سی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ وہ شیز کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بے بسی سے لب کاٹے۔ پھر رات میں نیازی نے کہا کہ کل سب جائیں گے تو وہ بھی بادل نخواست تک جانے کے لیے تیار ہوگی۔ اس نے اپنے بیڈ روم کی کھڑکی سے جگمگ کرتے لون کو دیکھا اور گہری سانس لی تھی۔ اس کا دل نہ جانے کیوں اداس سا تھا۔ آج تو آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ لیلا نے آ کر اس کا ارتکال سے توڑا تو وہ بوجھل سا مسکرائی تھی اور مڑی اور آئینہ دیکھا۔ واقعی آج الگ ہی الگ لگ رہی تھی، کچھ خاص۔ ممانی نے ان تینوں کا ایک جیسا ڈریس بنوایا تھا، اس کا بس ذرا ہیوی اور کلر چینج تھا۔ ایکوا بلو کلر کا گھٹنوں تک آتا فراک جس پر سلور کورے کا کام کیا گیا تھا، سلور نیٹ کا دوپٹہ، سلور سلک کا پلازو، اس کے ساتھ سلور گولڈن ان کا لائٹ سا نیکلس اور جھمکے، اس پر لائٹ سا میک اپ، پنک لپسٹک اور ڈارک کیا گیا جس کے شفاف چہرے پر وہ جچ رہا تھا۔ ہونٹوں کے نیچے ایک چھوٹا سا تیر اور سنہرے بالوں کی ڈھیلی سی کچوڑی چٹیاں گون کے آگے کی طرف ڈالی گئی تھی۔ وہ سراپا اپنی مثال آپ تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر آئینے سے نگاہ ہٹائی اور نیچے کی جانب چلی گئی۔ یہ لولا ریب سے بات کرو۔ نیچے آئی تو نیازی نے اس کو فون پکڑایا تھا۔ ہیلو، کیسی ہو؟ ٹھیک، اس نے اعلان کی سجاوٹ کو صراحتی نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک لفظ جواب دیا تھا۔ ناراض تو نہیں ہو کہ میں نہیں ہے؟ لڑائی نے پوچھا تو وہ چونکی تھی۔ یہاں کی لائف بہت ٹف ہے ورنہ میں لازمی شریک ہوتی۔ نہیں، میں نے کیوں ناراض ہونا ہے؟ بڑا اٹس اوکے، وہ انجان بنی تھی سب سے جو اس کے ساتھ ہونے جا رہا تھا۔ کہ بیسٹ آف لک، اپنا خیال رکھنا، انہوں نے کہا اور کال کٹ کر دی۔ تو وہ لاریب کی باتوں سے تھوڑی حیران تھی مگر پھر سر جھٹک کر وہاں کھڑی سجاوٹ کو دیکھنے لگی۔ یوں ہی ایک طائرانہ نگاہ سارے لون پر ڈالتی اس کی نظر اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے شیز پر رضا پر گئی تھی۔ وہ نیوی بلو تھری پیس سوٹ میں بالوں کو جیل سے سیٹ کیے وہ ہینڈسم لگ رہا تھا، سب سے نمایاں۔ برہا نے دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ اگر شیز رضا کی ہجرت نہ پتہ ہوتی تو اس کے ساتھ اور خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی۔ اف، کس کو دیکھا جا رہا ہے؟ اروبا نے اس کی نگاہوں کے آگے آ کر شوقی سے پوچھا تو بھجل سی ہو گئی تھی۔ میں نے کس کو دیکھنا ہے بھلا؟ دیکھ لینا، آگے بہت سے ایسے موقع آئیں گے۔ اروبا ہنوز شوقی سے بولتی اس کا ہاتھ پکڑ کے اسٹیج پر لے آئی تھی۔ ممانی نے آگے بڑھ کے اسے محبت سے تھام دیا تو صوفے پر بٹھایا۔ وہ ہکا بکا سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ دیکھتی اٹھنے لگی تو ماموں کی آواز پر اس نے جیسے سوٹ پھونکا تھا، شیز آ جاؤ۔ اس نے سر اٹھا کر منہ پر نظروں سے شیز پر ڈالی جو اپنے دوستوں کا ایکسکیوز کرتا اسٹیج پر آیا تھا۔ اس کی نظروں کے استضاء دیکھتا اس کے ساتھ پورے حق کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ اب اسے اب سمجھ آئی تھی اتنی تیاری کی، لاریب کی معذرت کی اور کچھ بھی تھا وہ سب کو اپنے ساتھ کی اس دھوکے کو معاف نہیں کرنے والی تھی۔ اس نے سرخ آنکھوں کے ساتھ سمینہ کو دیکھا تو وہ کھسک کر قریب چلی آئی اور اس سے سرگوشی میں منت آمیز لہجے میں بولی تھی، اس وقت چپ رہو پلیز، اور جو تمہارے بڑے چاہتے ہیں کر لو۔ تماشا بنانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تمہارے ماموں جان بس۔ برہا نے سرد میڈیسن کو ٹوکا تھا۔ وہ روحانسی ہو کر پیچھے ہوئی تھی۔ اروبا اور عقیلہ انگوٹھی لے کر آئی تھی۔ شیز نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ اندر تک سلک گئی تھی۔ اب میری ہو کر دیکھنا ذرا کہ مرنا کیا ہوتا ہے سویٹ ہارٹ۔ شیز کی سرگوشی نے اسے آگ لگا دی تھی۔ شیز کی استضاءیہ نگاہوں پر اس کا بس نہیں چڑھ رہا تھا کہ شیز کو جان سے مارتی۔ اس نے کہنا بہت کچھ تھا مگر لب بھیجے ہوئے تھے، بس اب تم ہی پہنا دو۔ دیکھتے دیکھنے میں دن
دیکھنے دیکھنے میں ہی دن گزار دو گی کیا؟ روبا نے شوقی سے اس کو انگوٹھی کے کہتے ہیں انگوٹھی اس کے سامنے کی تو سب کا تحقیق ہو جاتا ہے۔ اس نے انگوٹھی اٹھا کر شیز کے ہاتھ میں پہنائی اور سیدھا ہو کر بیٹھی۔ پھر پورے فنکشن میں اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کو سب ترس گئے تھے۔ لیلی اور ثمینہ بس یہ دعا کرتی رہی تھی کہ وہ کوئی ہنگامہ نہ کرے۔ اسی ڈر سے وہ لوگ اسی رات نہ جانے کیا کیا بہانے بنا کر واپس آ گئے تھے۔ گھر آ کر وہ پھٹ پڑی تھی اور اس کی بدتمیزی پر نیازی کا ہاتھ اٹھاتا اور وہ شیز سے بدگمان ہوتی۔ اب سب سے ناراض تھی، حتیٰ کہ اروبا سے بھی۔ وہ کالج سے ریان کے ساتھ ایک کیفے میں آئی تھی۔ واہ منگنی کروا لی، پھر بھی خوش نہیں ہو۔ ریان نے اس کو شوقی سے چھیڑا تھا، میرے وجود کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو مگر اس شخص سے میرا نام مت جوڑو، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ برہا نے تڑپ کر کہا تھا۔ سنجیدہ ہوتا تم انکار کر دیتی نا۔ پھر ریان اس کے آنسو دیکھ کر لب پیچھے تھے۔ کیا تھا؟ سب جانتے تھے کہ انکار کیا ہے میں نے، مگر وہ بات کو ادھورا چھوڑ کر چپ سی ہو گئی تھی۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ ایک بات تو طے ہے، میں ان سے شادی نہیں کروں گی۔ پھر ریان نے کہا۔ وہ ونڈو سے باہر پرسوچ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ریان تم میرے اچھے دوست ہو نا؟ اس نے کچھ سوچ کر اس سے پوری امید لہجے میں کہا تھا۔ کوئی شک؟ مجھ سے شادی کر لو۔ اس نے ریان کے سر پر سپون سے بم پھوڑا تھا۔ شاہان رضا ایک مقبول گھرانے کے یہ تو پچھلا رپیٹ ہو رہا ہے۔ سارا چوہا پڑ چکی ہوں، لڑکوں سے وہ کنارے ہی رہتے شیز کا نیم، یہ تو میں پڑھ چکی ہوں۔ 3 کپ چائے بنا دو، کافی تو بنانی آتی نہیں حکم۔ ہاں یہ تو سارا پچھلا ہے، رپیٹ ہوا ہے۔ شاید آپ فائل رکھ چکی ہیں، طنز کا کوئی ہاتھ، یہ تو سیم ہے پیچھے والا سارا 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 سارا، بہت برداشت کرتا ہے ریحان کا لگنے۔ ہاں یہاں سے میرا باقی بات اس میں مشکل کو تو طلاق یہ کیا ہے؟ ویٹ ذرا ریڈرز، ساری ریڈرز، مجھے لگتا ہے ناول تھوڑا آگے بھی شروع ہو گیا ہے تو میں پوری کوشش کرتی ہوں اسے ٹھیک سے پڑھنے کی۔ تو چلے اب ہم اسے پڑھنا پھر سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مہندی کا فنکشن ہوتے ہی سب کے بے حد اسٹارٹ کے باوجود وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور جو وہ پھولوں سے بنے ہوئے زیورات اس میں زیتن کیے ہوئے تھے اس نے نوش کر تاڑ کر دور پھینکے تھے۔ اس کا دل مر رہا تھا، دل کو مارنا آسان نہیں ہوتا اور وہ یہی کر رہی تھی۔ وہ ٹوٹ رہی تھی، جانے کس کے سیل کی 20 بجے تھی، کسی کا میسج آیا تھا۔ اس نے ریان کا سمجھ کر جلدی سے سیل اٹھا لیا، دیکھا اور میسج کھول کر پڑھتے ہی نفرت سے لب بیچ لیے تھے۔ کل میرے ساتھ گٹ گٹ کر جینا ہے سویٹ ہارٹ، سو تیاری کے ساتھ آنا۔ آشیش کے بے باک جملوں پر اس کے گال تب ٹوٹے تھے، وہیں وہ اپنا غصہ ضبط کرتے رومانسی ہو گئی تھی اور اس کا جارحانہ روپ کیسے بھول سکتی تھی؟ کیا وہ کسی کے ارمانوں کے قاتل کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ بالکل نہیں، مگر اب شیز اس کا ہی مقدر تھا۔ وہ شیش کے کمرے میں اس کی بیوی کی حیثیت سے موجود تھی، مگر مومانی اور اروبا اس کو ابھی چھوڑ کے گئے تھے۔ اس کا سنجیدہ برتاؤ مومانی کو تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ یہ تو جانتی تھی کہ برہا ایسی نہیں، مگر اسے ہوا کیا ہے یہ اروبا بہو بھی جانتی تھی، مگر شیز نے فی الحال اس کو برہا سے کچھ بھی کہنے سے منع کیا تھا، اس لیے لب بیچ کے اس کا خشک رویہ برداشت کرتی رہی تھی۔ اس نے کمرے کے بیچ میں کھڑے ہو کر سر اٹھا کر دیکھا، اس کے کمرے کے تینوں گلاسز وال جن پر رائل بلو پردے پڑے تھے، کمرے میں لال گلاب سے قالین بالکل چھپ گیا تھا اور اس کی مہک ہر چیز پر فضل طاری کر رہی تھی۔ اس نے سارا رخ پھیر کر بیڈ پر لال گلاب کی پتیوں کی بہار دیکھی اور سلگ اٹھی تھی۔ یہ سیج نہیں تھی، صرف اس کے لیے انگاروں کا بستر تھا۔ اس کو اس جگہ سے وحشت ہونے لگی تھی، اس کو لگا اس کا دم گھٹ جائے گا، مگر وہ زندہ تھی، خود کی عزت اور نفس مار کر بھی زندہ تھی۔ اچانک دروازے پر کھٹکا ہوا اور وہ آہٹ پر مڑی تھی۔ شیش پورے استحقاق کے ساتھ بیڈ روم میں قدم رکھ چکا تھا، اس کے لبوں پر طنزیہ اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ بیڈ روم میں قدم رکھتے ہی جیسے پورے حق کے ساتھ اس نے برہا کو دیکھا تھا، ایک لمحے پر اس کی دھڑکنیں رک سی گئی تھی۔ برہا نے نہ جانے کس احساس کے تحت نظر جھکا دی تھی۔ ڈیئر ریڈرز، ریان سے جو اس نے کہا تھا کہ مجھ سے شادی کر لو، وہ اس والے بات کے بعد آگے یہی والی بات آ رہی ہے، مطلب پچھلا سارا ریپیٹ ہوا تھا۔ میں نے جہاں سے ناول لیا یا جس نے مجھے دیا تو یہ وہاں سے ایسا ہی ناول ملا تھا اور یہ ایسے ہی تھا، میں نے اس میں سے کچھ بھی اسکپ نہیں کیا کیونکہ میں
پڑھ رہی تھی تو ریپیٹ ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے میں نے وہ جو اسکپ کیا وہ سارا پچھلا ریپیٹ تھا، اس وجہ سے میں نے اسکپ کیا، اور آگے جب میں نے نیو دیکھا تو یہاں سے اسٹارٹ ہو رہا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سمجھ لیں گے کہ ناول ایسا ہی تھا، میں نے اس میں کچھ بھی اسکپ نہیں کیا۔ بیڈ روم میں قدم رکھتے ہی جیسے پورے حق کے ساتھ اس نے برہا کو دیکھا تھا، ایک لمحے کو اس کی دھڑکن رک سی گئی تھی۔ برہا نے نہ جانے کس احساس کے تحت نظریں چھپا لی تھی۔ وہ اپنا بلیک کوٹ صوفے پر پھینکتا ہوا بالکل اس کے مقابل آیا تھا، اور برہا نے نفرت سے لب بھیجے تھے۔ "یو آر لکنگ سو بیوٹیفل"، شیز کی گمبھیر روشنی نے اس کے دل کے تار چھیڑنے کی بجائے اس کو سلگا دیا تھا۔ اس کی بے باک نظروں سے الجھتی وہ تپتی کھڑی تھی اور اس کی تسکین کا کوئی جواب دیے بنا لب بیچ لیے تھے۔ شیز نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا اور ارادہ اس کے خوبصورت چہرے پر آئی آوارہ لٹ سے چھیڑ چھاڑی کا تھا، مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہوئی اور نفرت سے اسے دیکھنے لگی۔ "ڈونٹ ٹچ می شیز، ورنہ خود کو مار دوں گی میں"۔ شیز نے اس کی بات پر ہنستا ہوا پلٹ کر بیڈ پر جا کر بیٹھا اور بغور اس کا جائزہ لیا تھا۔ میرون کلر کا کامدار لہنگا، میرون سافٹ نیٹ کا کامدار دوپٹہ سر پر سجا تھا، ایک پلو آگے اور ایک پیچھے گرا ہوا تھا۔ دلہن والے میک اپ پر غصے سے تمتماتے گال اور آنکھوں میں بے بسی بھرے ہلکی سی نمی تھی۔ شیز اس کو اپنی دسترس میں سوچ کر سکون محسوس کر رہا تھا، اسے اچھا لگ رہا تھا برہا کو یوں سلگتے دیکھ کر۔ تمہیں کیا لگا کہ تم قیمتی ہو؟ تمہیں پانے کے لیے میں مرا جا رہا ہوں؟ تم اتنا بے وقوفانہ سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ وہ استہزائی انداز میں گویا ہوا تھا۔ برہا کا دل کہ اس کو آگ لگا دے۔ جانتی ہوں ہوش تھی نہ میں آپ کی، ورنہ میں آپ جیسے انسان سے محبت یا اچھے جذبے کی امید نہیں کر سکتی، مگر یاد رکھیے گا شیز، مر جاؤں گی آپ کو قریب نہیں آنے دوں گی۔ ہاں کہہ سکتی ہو جو بھی، محبت ہوگی بھی کیوں تم سے؟ اس روم کا یہ بیڈ بھی تم سے زیادہ قیمتی ہے۔ شیز نے کندھے اچکاتے ہوئے بیڈ پر نیم دراز ہوتے ہوئے اس کا اہانت سے چہرہ دھواں دھواں ہوتے دیکھا تھا۔ "پوچھ سکتی ہوں آپ نے مجھے اپنی اعلیٰ زندگی میں شامل کیوں کیا؟" برہا نے چبا چبا کر پوچھا تھا۔ کاش نیازی اپنے لاڈلے کو اس وقت دیکھ لیتے، تب برہا کی ناراضگی ان کو بجا لگتی، مگر انفیکٹ تم میری ضد تھی، پس ضد۔ شیز نے اپنے اسی طنزی انداز میں چوٹ کی اس پر۔ اب میرے ساتھ جی کر دیکھنا۔ ہاں، ضد بنا کر تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، ورنہ اپنی حیثیت تم جانتی ہو۔ وہ اٹھا تھا سکون سے کہتے صوفے پر سے کوٹ اٹھاتا، پھر خود ہی ہنستے ہوئے مڑا تھا۔ "بیچارے میرے تمہارے ممی پاپا، وہ تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ تم نے تو کال کر کے مجھ سے شادی کرنے کی حامی بھری ہی نہیں تھی، اور ناراض ہو کر انکار تو تب کرتی نا جب تم راضی ہوتی"۔ "کیوں برہا؟" وہ اس پر اچانک انکشاف کر کے اس سے داد چاہ رہا تھا، آنکھیں اس کی صدمے سے پھیلی تھیں۔ "تو یعنی یہ آپ نے کیا؟ آپ نے میری ناراضگی یہ محبت کا جھوٹ بول کر، میں کہوں کوئی میرے انکار کو خاطر میں کیوں نہیں لا رہا؟" وہ صدمے سے توڑ پھوڑ کر الفاظ ادا کر رہی تھی۔ "کیسے ہوتا جان، سب آگے تھے نا میری باتوں میں"۔ فاتحانہ انداز میں مسکرایا تھا۔ "اور ہاں، صرف محبت کا جھوٹ بولا تھا، اور کال کر کے ہاں کرنے کا۔ ناراض تو تم پہلے ہی تھی"۔ اس نے کندھے اچکائے تھے، سرسری انداز میں کہا تھا۔ "آئی ہیٹ یو"۔ وہ سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی، اور آدھا گھنٹہ بعد کپڑے بدل کر محترم آنکھ کے لیے باہر آئی تھی۔ شیز الماری میں کھڑا دراز سے کچھ نکال رہا تھا، نفرت سے منہ پھیرتے بیڈ کی دوسری طرف چلی آئی تھی اور بیڈ سے پتیاں نیچے گرانے لگی، کیونکہ اس کا سر درد سے پھٹ جا رہا تھا، اسے سونا تھا بس۔ شیز نے مڑ کر قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا تھا، اور لرزتا دل لیے بظاہر اپنے کام میں لگی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جتنی بھی مزاحمت کرتی شیز کے سامنے ہارنے کا ڈر تھا۔ اس کے ہاتھ کب کب آ رہے تھے۔ شیز نے قریب آ کر اس کے آگے کچھ تصویریں پھینکی تھی، ہر تصویر میں شیز کے ساتھ لڑکی تھی۔ برہا نے سلا کر ان تصویروں کو اور پھر شیز کو دیکھا تھا۔ "تمہاری منہ دکھائی"۔ وہ جان چلانے میں ماہر تھا، اس لیے اس کی تپن سے خط اٹھاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ برہا نے نفرت سے تصویریں سمیٹ کر بیڈ شیٹ کو بھی ڈھونڈ ڈالا تھا۔ اگلے دن وہ سو کر اٹھی تو شیز رات کی طرح کمرے سے غائب تھا۔ اس نے بہت چڑھ سانس لی تھی، اسے غصہ آ رہا تھا شیز پر۔ وہ اپنی ضد کے لیے اس حد تک جھوٹ بول گیا، اور وہ کتنے دنوں سے اپنے لوگوں سے ناراض تھی جو اس پر جان چھڑکتے تھے۔ وہ شرمندہ سی تھی، وہ تو غلط فہمی کا شکار تھی، اس کی محبت میں کر رہے ہیں۔ شیز نے نہ جانے کیا کیا کہا ہوگا ایسا جو وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ اور ریان کو کیا کہوں گی؟ اس نے سوچا، وہ مجھے بے وفا سمجھے گا؟ نہیں، وہ جانتا ہے ہمارے درمیان ایسا کیا تھا جو میں بے وفا کہلاؤں، اور وہ خود ہی نہیں آیا۔ وہ سوچتے سوچتے تیار ہونے لگی تھی، کیونکہ اس کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کے گھر والوں کی کوئی غلطی نہیں ہے، تو کیوں اپنے عمل سے ان کو تکلیف دیتی۔ ولیمے کے بعد وہ گھر آئی تو اور تنہائی میں ملتے ہی ثمینہ اور نیازی سے معافی مانگی۔ یہ دونوں اچانک سے کھل اٹھے تھے۔ "ریان نہیں آیا پاپا"، برہا نے باتوں باتوں میں پوچھا تھا، تو نیازی نے لب کھینچ لی اور شیز کو دیکھا جس کے ماتھے پر بال آ گئے تھے اور آنکھوں میں کچھ نہ کہنے والی تنبیہ۔ "لیکن کوئی بات تو بتانی ہی تھی نا"، تو سرسری سا بولے۔ "وہ لندن ہے، میری بات ہوگی ہے اس سے"۔ "مگر وہ شادی میں کیوں نہیں آیا"؟
بیٹا تم شیز کی پرواہ کرو، انہوں نے اسی لہجے میں کہا تھا۔ وہ کچھ کہنے کے باوجود بھی چپ رہ گئی تھی اور شیز کی بات پر لب ریچھ لیے تھے، مگر اس کے لیے شیز جیسے انسان کے ساتھ رہنا محال تھا، اس لیے اس نے سوچا تھا کہ واپس جا کر ماموں کو اعتماد میں لے کر سب بتا دے گی۔ برہا کو یقین تھا وہ اس کو ضرور سمجھیں گی، اس سے پیار بھی تو بہت کرتے ہیں، مگر شیز کے ساتھ نہیں رہے گی۔ ہیلو، شیز نے اس کے کمرے میں جھانکا تھا۔ لیلا نم آنکھوں سے تصویر لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ شیز کے کمرے میں آتے ہی تصویروں کو تکیوں کے نیچے چھپایا تھا اور مسکرانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن شیز کی چیل جیسی نگاہیں سے وہ تصویریں چھپی نہ تھی۔ جی بھائی، وہ پی کیسا مسکرائی تھی۔ ویسے تصویر والا طریقہ پرانا ہو گیا ہے، مگر جو ریان کی تصویر چھپائی ہے، معاملہ بتاؤ گی مجھے کیا ہے؟ شیز کے سکون سے کہنے پر لیلا نے گھبرا کر اسے دیکھا تھا۔ ریان، وہ بکلائی تھی، ریان کی تصویر تو نہیں ہے، اس نے جھوٹ بولتے ہوئے نظر چڑھائی تھی۔ شیز نے اسے بغور دیکھا، اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ لیلا مسلسل سے نظر چڑھا رہی تھی۔ جھوٹ مت بولو، بتاؤ یاد آ رہا ہے وہ؟ شیز نے اس کے ساتھ ہاتھ کو نرمی سے تھام کر پوچھا تھا۔ لیلا نے بمشکل آنسو چھپا کر شرمندگی سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ کال کر لو، سمپل، ان کا نمبر مسلسل بن جا رہا ہے۔ میں شادی سے بہت پہلے ہی ٹرائی کر رہی ہوں۔ بے بسی سے منمنائی تو شیز پھیکا سا مسکرایا تھا۔ اب ٹرائی کرو، آن ہو گیا ہے، اس نے کہا تھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ آپ کی بات ہوئی ہے ان سے؟ وہ بےتابی سے پوچھنے لگی تھی۔ شیز اندر ہی اندر ریان کو کھول رہا تھا۔ ویسے میں حیران ہوں کہ تم ریان۔ شیز واقعی صدمے کے زیر اثر تھا، اس نے صدمے کو حیرانگی کا نام دے کر لیلا کو اطمینان میں لے کر پوچھا تھا۔ حیرانگی کیوں؟ آپ جب یہاں آتے تھے اروبا کو چھوڑنے تو آپ نے میرا میسج پڑھ لیا تھا۔ ریان نے مجھے بتایا ہے، میں اسی وقت آپ سے بہت شرمندہ ہوں، اس نے شرمندگی سے ٹہٹہ کر کہا تھا۔ شیز کو وہ میسج یاد آیا، یعنی وہ میسج برہا نے نہیں لیلا نے کیا تھا۔ اس کے اندر طمانینت کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ کیسے ہیں وہ؟ لیلا نے بےتابی سے پوچھا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر جیسے کچھ طے کیا تھا۔ تمہیں کچھ دکھاؤں تو پرومس کرو تم مضبوطی سے کام لوگے؟ شیز نے ریان کے نام سے اس کی آنکھوں میں جلتے جوت کو ہمدردی سے دیکھ کر اس کے ہاتھ کو پکڑا اور نرمی سے گویا ہوا تھا۔ مگر شیز بھائی، ایسا کیا ہے؟ لیلا نے سرسراتے لہجے میں پوچھا تھا۔ ناسمجھی سے شیز کو دیکھا جو اپنے سیل میں کچھ ٹائپ کرنے کے بعد سیل کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ لیلا کی نظریں حیرت اور شدت کے غم سے پھیل گئی تھی۔ اور ہاں، اپنی وائف کو وہ ڈائیورس دینے گیا تھا۔ شیز نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا اور ریان پر اس کا اعتماد چکنا چور ہو کر رہ گیا تھا، وہ بکھر گئی تھی۔ برہا کمرے میں آئی تو شیز کے کندھے پر سے لگی روتی ہوئی لیلا کو دیکھ کر بری طرح سل گئی تھی اور مشکوک ہوئی تھی۔ کیا ہوا اسے؟ شیز نے اس کو دیکھ کر سکون سے لیلا کو سیدھا کیا اور اس کے آنسو پہنچے تھے اور وہ یکسر برہا کی باتوں کو نظر انداز کر گیا تھا۔ مجھے میری پرنسس روتے ہوئے اچھی نہیں لگتی، اب رونا نہیں ہے۔ شیز نے نرمی سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے سر پر چپڑ لگائی تھی اور اس کو ہلکے سے اپنی خوبصورت مسکراہٹ سے نوازتا برہا کو یکسر نظر انداز کرتے کمرے سے نکل گیا۔ برہا نے جاتے ہوئے شیز کو کینہ توڑ نظروں سے دیکھا تھا۔ لیلا کے رونے پر مشکوک ہو کر اس کے پاس آئی تھی۔ کیا کہہ رہے تھے شیز؟ اور تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ مجھے آپ کی کمی بہت محسوس ہو رہی تھی نا، تو میں سیڈ ہو گئی۔ انہوں نے کہا فکر مت کرو، میں برہا کو ہر منتھ تم سے ملوانے لے آیا کروں گا۔ لیلا نے بات بنا کر نظر چڑھائی تھی اور اس کے کچھ کہنے سے پہلے کمرے سے نکل گئی۔ لانچ میں آؤ، وہ کچن میں کھڑی سلاد بنا رہی تھی کہ پیٹر شیز کی آواز پر ہاتھ جھٹکا تھا۔ ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ آ رہی ہوں پلٹے بغیر بولی تھی۔ 3 منٹ تک اس کو یوں ہی کام کرتا دیکھ کر اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ آ رہی ہو یا اٹھا کر لے جاؤں؟ شیز کی بات پر برہا کے گال تمتما اٹھے تھے۔ اس نے شکر کیا کہ اس وقت وہ کچن میں اکیلی تھی۔ آ رہی ہوں، اس نے کہہ کر جان چھڑائی چاہی تھی۔ اس کو یقین تھا کہ شیز اب تو چلا جائے گا، مگر شیز نے آگے بڑھ کے اس کی کلائی کو تھامی اور نرمی سے کھینچتا اور لانچ میں لے آیا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں کٹ پتلی بنی اس کے ساتھ کھینچی چلی آئی تھی۔ لانچ میں پہنچ کر وہ اس کو سینٹر ٹیبل کے پاس لایا تھا۔ سینٹر ٹیبل پر ایک بڑا سا کیک رکھا ہوا تھا جس پر اس کی منگنی کی تصویر بنی ہوئی تھی اور مبارکباد کے ساتھ وہ خوبصورت سا کیک۔ برہا حیران ہوئی تھی۔ وہاں تو توقیر، عقیلہ اور اروبا تینوں موجود تھے۔ سب کے چہرے پہ خوشی سے تمتما رہے تھے۔ برہا کو خوشگوار حیرت نے چھوا تھا۔ اس نے نظر بچا کر شیز کو دیکھا تھا۔ اپنے آفس والے حلیے میں ٹائی کنار ڈھیلی کیا اور بازو کونے تک فولڈ کیے ہوئے تھا۔ وہ کسی کی کال سن رہا تھا۔ برہا نے نظر چڑھائی تھی۔ کیک کاٹو۔ شیز پاکٹ میں موبائل رکھتا ہوا پاس آ کر کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ میں کیک کا کٹر پکڑایا تھا۔ اس کی پرفیوم اس کے حواسوں پر حاوی ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے تھوڑی پرے کھسک کر کھڑی ہو گئی تھی اور کپکپاتے ہاتھوں سے چھری کو پکڑا تھا۔ شیز نے چھری مکمل اس کے ہاتھ میں دینے کی بجائے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا اور کیک کی طرف جھکا۔ مکانی انداز میں وہ بھی جیسے اس کے پابند ہو کر جھکی تھی۔ شیز تقریباً اس کے ساتھ مس ہو رہا تھا اور اپنی منتشر دھڑکنوں کو سنبھال کر ہلکان ہو رہی تھی۔ مبارک ہونی۔ کیک کاٹتے ہوئے شیز کی سرگوشی اور سانسوں کی آن سے اس کی کان کی دور سرخ ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے سیدھی ہو کر شیز سے سرخ بیٹھ گئی تھی۔ برہا، لیلا کال کری ہے اور اروبا نے آ کے اس کے ہاتھ میں اس کا فون دیا تھا اور وہ اس سے باتیں کر رہی تھی۔ پھر موبائل لانچ میں رکھ کر کچن میں آ گئی تھی۔
ہنی شیش کی سرگوشی کو سوچتے اس کے لب پہلی بار شیش کی کسی بات پر مسکرائے تھے۔ اس لمحے وہ شیش کی ان کوتاہیوں کو بھی بھلا بیٹھی تھی جس کی بنا پر وہ اسے نفرت کرتی تھی۔ بھابھی آپ کو بھائی روم میں بلا رہے ہیں۔ روبا نے آنکھ اٹھلا دی تو وہ جھنجھلا اٹھی تھی۔ تیزی کے ساتھ رکھتے دل کو ڈپٹتی ہوئی کمرے میں آئی تو شیش کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ آج شیش کو شلک سا لگ رہا تھا اسے یا اس کے جذبات تبدیل ہو رہے تھے۔ شیش اس کا سر بیڈ پر پھینک کر ماتھے پر بل ڈالے اس کے سامنے آیا تھا۔ تمہارے موبائل پر ریان کی کال کیوں آ رہی ہے؟ شیش کے تپے ہوئے لہجے پر بہرا کے انوکھے ساس نے اسے خیرآباد کیا اور یاد دلائی ہے وہ شیش ہے جو محبت کر ہی نہیں سکتا اور اس کے ارمانوں کا قاتل ہے۔ اس کے لہجے میں اپنے لیے شک دیکھ کر وہ ترملائی تھی۔ کزن ہے وہ میرا شیش، اس نے احتجاجاً کہا تھا۔ جو تھا پہلے تھا، اب تمہارے ساتھ سارے رشتے مجھ سے جڑے ہیں، سمجھی؟ وہ انگلی اٹھا کر بولا تھا۔ بیٹا نے لب بھیجے تھے۔ کس رشتے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، میں بحث نہیں کرنا چاہتا، بس آئندہ ریان تمہیں کال نہیں کرے گا۔ اس نے بیٹا کی بات کاٹ کر کہا تھا۔ میں آپ کی پابند نہیں ہوں، وہ ترقی تھی، لیکن مجھے اپنا پابند کرنے میں وقت نہیں لگے گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سر میل سے بولا، کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے وہ تلملا کے رہ گئی تھی۔ اس کا سر مسلسل بج رہا تھا۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے مجھے کال مت کیا کرو، فراڈ انسان، وہ چیخی تھی۔ شیش نے تم سے جھوٹ بولا ہے لیلا، ریان نے منت ریزی سے کہا تھا۔ مسٹر ریان، میں آپ کی ایکس وائف کی طرح نہیں ہوں جو آپ کی باتوں میں آ جاؤں گی۔ میں لیلا ہوں، سمجھے؟ سب حقیقت پتہ چل گئی ہے مجھے۔ وہ گرائی تھی تو تمہیں اپنی محبت سے زیادہ شیش پر اعتماد ہے۔ وہ فلرٹی، اس سے جذباتی تیر پھینکا تھا، لیکن لیلا اس کی پوری بات ہونے سے پہلے ہی پھنکاری تھی۔ محبت اپنے افراد کو محبت کا نام مت دو تو بہتر ہے، اور ہاں، میری شادی ہونے والی ہے، آئندہ مجھے کال مت کرنا۔ لیلا نے سر میری سے کہہ کر کال کٹ کر دی تھی، سائڈ پر رکھا اور کر کے سائڈ پر رکھا تھا اور اپنی آنکھوں کی نمی صاف کر کے اس کے دھوکے کو بھول کر مضبوط بننا تھا مضبوط بننا آسان نہیں تھا، مگر اس کو اپنی عزت نفس کے لیے ایسا کرنا تھا ہر حال میں۔ اس کا سر دوبارہ بجا تھا، لیکن لیلا نے نفرت سے اسکرین پر ریان کے جگمگاتے نام کو دیکھا اور سیل ہی آف کر دیا۔ ہائے ایسے نصیب میرے کہ آپ نے خود کال کی۔ وہ شیش کے کال کرنے پر جھوم اٹھی تھی۔ میں نے صرف اس بات کے لیے کال کی ہے کہ اپنے ایکس ہسبینڈ کو بتا دو کہ میں اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ شیش نے لب بھیج کر بمشکل اپنے غصے کو کنٹرول کیا تھا۔ اوکے کہہ دوں گی، مگر کبھی ملو تو؟ وہ تراکلفرانہ انداز میں بولی تھی۔ ہاں، لگتا ہے تم سے ملنا پڑے گا، 2 سالوں میں تم کیسی ہوگی وہ نیم و تنزیہ بولا تھا۔ برہا جو بھی کمرے میں آئی تھی اس کے آخری الفاظ سننے تھے، نہ جانے کیوں وہ بدھ سی گئی تھی، عجیب سی بے سکونی نے آن گھیرا تھا۔ اسی وقت شیش کال ڈسکنیکٹ کرتا ہوا برہا کی آنکھوں کی بے چینی اس سے چھپی نہیں تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کرتی وارڈروب کی طرف بڑھی تھی، بیگ کا نکال کر بیڈ پر رکھا تھا اور واپس کپڑے نکالنے کے لیے مڑی تو موبائل میں مصروف کمرے سے نکلتے شیش سے ٹکرائی تھی اور شیش نے اس نازک سی گڑیا کو اپنے مضبوط باہوں کا سہارا دیا تھا۔ ایک لمحے میں برہا کے گال تمتما اٹھے تھے جب شیش نے اسے یوں ہی تھامے ہوئے اس کے گالوں پر جھولتی لٹ کو پیچھے کیا تھا۔ قریب آنے کی نئی ٹرک ہے کیا؟ ازلی لہجے میں کہہ کر اس کو خون جلایا گیا تھا۔ برہا اس کی باہوں میں مچ گئی تھی۔ آپ کی طرح ڈرامے نہیں آتے، مجھے اس اپنی طرح سمجھنا بھی چھوڑ دیں۔ مجھے وہ ترقی تھی، مچلنے سے لٹ دوبارہ اس کے چہرے پر آ گئی تھی۔ یعنی تم اقرار کر رہی ہو کہ تم نے ڈرامہ نہیں کیا بلکہ مرضی سے قریب آئی ہے؟ شیش نے اسے کہا تو برہا کا دل ہلکا سا مس بیٹ ہوا تھا۔ آپ کی طرح نہیں ہوں میں کہ خود کو مظلوم ثابت کر کے خوش بھی۔ وہ مزید بول رہی تھی کہ شیش نے اس کی بات کاٹی۔ مظلوم تو ہوں میں، دیکھ لو اتنے قریب ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ ہلکا سا اس کی طرف جھکتا اور سرگوشی کر گیا تھا۔ برہا اندر تک جھنجھلا اٹھی تھی۔ چھوڑیے مجھے، لفظ گھبراہٹ میں ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ شیش اس کو باہوں میں لیے سکون سے کھڑا تھا، اس کی قربت سے وہ غصہ کم خوفزدہ زیادہ تھی۔ شیش اس کی التجا کو نظر انداز کر کے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں تمہارے اتنا ہی قریب آؤں جتنا تم اجازت دو۔ میں کبھی تمہاری اجازت کے بنا ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تم ہرٹ ہو میری وجہ سے، میری قربت سے، لیکن جتنا اب قریب آئی ہو اتنا میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ذومعنیت سے کہتا جھکا اور دوبارہ اس کے گال پر گری لٹ کو لبوں سے دھکیلتا پیچھے لے گیا تھا۔ برہا نے اس کے لمس پر سمٹ کر اس کو پیچھے کرنا چاہا، مگر وہ اس کے ماتھے پر جھکا تھا۔ برہا کی سانسیں رک گئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اور مزید پیش قدمی کرتا دروازے پر دستک ہوئی۔ برہا اپنے خیالوں سے بری طرح باہر نکلی تھی اور پلٹ کر مڑی۔ شیش ابھی بھی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ اوف، کیا ہو گیا مجھے؟ برہا نے خود کے خیالوں میں جھنجھلاتے ہوئے خود کلامی کی تھی۔ اب دروازے پر کوئی تیسری چوتھی دستک ہوئی تھی۔ اب کھول بھی دو، ایسا کوئی سین نہیں ہو رہا جو دروازہ کھولنے میں ٹائم لگے، یا ایسا فیل کروانا ہے تم نے لیلا کو؟ شیش کے بے باک لہجے پر اس کا رنگ اڑا تھا۔ لب بھیج کر اس نے شیش کا طنز سہا تھا۔ اس کے منہ کی طرف غصے سے شرٹ پھینکتی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ پیچھے شیش کے لبوں کو دھیمی سی مسکان نے چھوا تھا۔
وہ بیڈ شیٹ کی شکنیں ٹھیک کر رہی تھی کہ عروبہ بھاگتے اس کے پاس آئی تھی۔ تمہارا رزلٹ آ گیا ہے برہا، عروبہ کی پرجوشی پر اس کے درخت دل سے پوچھا تھا۔ کیا پاس ہو تو گئی ہوں نا؟ میں اس کے لہجے میں خدشہ تھا۔ وہ آج کل ذہنی طور پر اتنی منتشر تھی کہ اس کو یاد ہی نہیں تھا کہ اس کا رزلٹ تھا، جہاں آپ نے بی ایس سی فرسٹ ڈویژن سے کلیئر کر لیا ہے۔ عروبہ ڈرامائی انداز میں کہہ کر اس کو حیران کر گئی اور اسے گلے لگایا تھا۔ برہا شاید شادی کے بعد پہلی بار اتنا خوش ہوئی تھی۔ اچھا بھائی کو بتا دیں، اپنی خوشی کی ان کے ساتھ شیئر کریں، ان کو اچھا لگے گا۔ عروبہ نے شوخی سے کہا تھا۔ وہ ٹھٹکی تھی، شیش کو بتانا ہے؟ میرا سیل پتہ نہیں کہاں ہے، اس نے بہانہ بنانا چاہتا ہے۔ یہ لو میرے سیل سے کر لو، بلکہ میں خود کر دیتی ہوں۔ عروبہ نے اس کے بہانے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کال کی تھی۔ شیش کو اسپیکر آن کیے کہ مسکراہٹ دبائی تھی۔ جیسے جیسے بیل جا رہی تھی وہ اپنی تیز ہوتی سانس رقموں کو شمار کر رہی تھی۔ ہیلو، تیسری بیل پر شیش کی گمبھیر آواز ابھری تھی۔ اس نے خوش ہونٹوں پر زبان پھیری تھی۔ عروبہ نے اس کو کچھ بولنے کے لیے گھورا تھا۔ وہ میرا رزلٹ آیا ہے آج، فرسٹ ڈویژن سے ٹاپ کیا ہے میں نے کالج میں، برہا نے اٹک کر کہا تھا۔ عروبہ نے اس کے انداز پر ہنسی دبائی تھی۔ واؤ، توقع کے برخلاف ہو گیا ہے یہ تو۔ اس فون سے بولا تھا۔ عروبہ کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ برہا نے خجل سی ہو کر کال کاٹنی چاہی تھی کہ اس کی گمبھیر آواز پھر سے کمرے میں گونجی تھی۔ مذاق کر رہا تھا جان؟ برہا چھپی اور عروبہ نے وہ مشکل ہنسی دبائی تھی۔ کنگریچولیشن سویٹ ہارٹ۔ برہا کے گال اس کے انداز پر تم اٹھے تھے۔ اوپر سے عروبہ کی پرشوق ہنسی اس کی پلکیں بوجھل ہو گئی تھی۔ اگر وہ ڈرامہ کر رہا تھا تو کمال کا اداکار تھا۔ ناراض ہو گئی ہو کیا؟ کھانا بنانے آ جاؤ۔ شیش نے مزید اس کو اپنے لفظوں سے مشکل میں ڈالا تھا۔ وہ درخت دل کے ساتھ بیڈ شیٹ چھوڑ کر بلش کرتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ شیش کی واپسی رات کو ہوئی تھی۔ اس نے گھڑی اتارتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر رکھ کے اس کو بالکنی میں دیکھا تھا۔ وہ سوچوں میں گھڑی نہ جانے کیا خلا میں دیکھ رہی تھی۔ شیش مسکراتے ہوئے بالکنی میں آ کر ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ آج وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا کیونکہ وہ برہا کی آتی الجھنوں کو سلجھا آیا تھا۔ میں سوچ رہی ہوں کاش میں اس دن میں آپ کی باتیں نہ سنتی ہی نہ تو مجھے اتنی بڑی سزا نہ ملتی۔ برہا نے بھیگے لہجے میں کہتے سرخ آنکھوں سے دیکھا تھا۔ شیش جلدی سے سیدھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر تفکر اس کے چہرے پر نمایاں ہوا تھا، لیکن برہا کی بات سے اس کے اندر شٹاف سے کچھ ٹوٹا تھا۔ مگر فکر اسے برہا کے آنسوؤں کی تھی۔ تم روئی ہو؟ شیش بے چینی سے آگے بڑھا تھا۔ مقصد اپنے تحفظ اپنے ہونے کا ساتھ دلانا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ہاں، اپنی قسمت پر، کیونکہ میرا دم گھٹتا ہے سوچ کر میں ایک قاتل کے ساتھ رہتی ہوں جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر توبہ وہ بھڑکی تھی۔ شیش کو ایک دم تکلیف سی ہوئی تھی۔ اتنی بے اعتباری! تم الزام مت لگاؤ۔ اس نے کافی حد تک خود کے غصے کو پر کنٹرول کیا تھا اور سختی سے بولا تھا۔ الزام؟ وہ طنزیہ کہتی ہوئے آگے بڑھی۔ شیش بھی اس کے پیچھے آیا تھا۔ اس نے اپنے موبائل میں تصویر نکال کر اس کے سامنے پھینکی تھی۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ کیا ہے؟ قاتل آپ کی فلرٹی آپ ہیں اور میں جانتی ہوں کہ آپ نے مجھے کیوں بیوی بنایا تھا۔ اور شیش اس کی بات کو کاٹ کر دھارا تھا۔ وہ سہم گئی تھی، سسکیاں لینے لگی۔ کچھ دیر میں وہ مٹھی بیچے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کرتا رہا اور جب ہو نہیں پایا تب پلٹ کے اس کی طرف آیا تھا۔ برہا اس کے تیور دیکھ کر کپ کپا گئی تھی۔ شیش نے قریب آ کے اس کے بازو سے پکڑ کر دبوچا تھا۔ اس کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ وہ درد سے کرا کر رہ گئی تھی۔ بہت برا ہونا میں تو کیوں رہ رہی ہو میرے ساتھ؟ نکلو ابھی! اور اس کے بازو کو کھینچتا باہر لایا تھا اور کمرے سے باہر گرا کر دروازہ دھڑام سے بند کیا تھا۔ وہ پہلے ہی ساکت کھڑی تھی۔ شیش نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا، پھر وہی دیوار سے ٹیک لگائے روتی چلی گئی۔ شیش کو اس کی سسکیاں تکلیف دے رہی تھی مگر وہ اس کی بے اعتباری پر بری طرح ہرٹ ہوا تھا۔ اتنے دن ساتھ رہتے ہوئے بھی اس کی بے اعتباری ہی جیت پایا تھا۔ اس نے خود سے الجھتے جلتے کڑکتے کشن زمین پر کھینچ کر مارے تھے، لیکن سکون کہاں! اس نے مضطربانہ ٹہلتے زمین پر دیکھا، اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ برہا کی اوڑھی ہوئی شال زمین پر پڑی تھی، یعنی وہ شیٹ وہ بالوں میں ہاتھ مارتے بجلی کی تیز سے باہر لپکا تھا۔ دروازہ کھولتے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکلی تھی۔ برہا ایک طرف کو لڑک کر بے ہوش پڑی تھی۔ وہ جلدی سے قریب آیا، اس کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اندر لایا تھا۔ کمبل ڈال کر گال کو چھوا، یک بستہ حال گال تھا۔ اس نے برہا کے بے ہوش وجود کو تفکر اور محبت باش نظروں سے دیکھا تھا۔ اپنے ملازم کو کال کر کے ڈاکٹر کو لانے کا کہا۔ چند لمحے بعد اس کو دیوانہ وار تکتا رہا تھا۔ شیش اس کا ہاتھ تھامے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے تم سے بے تحاشا محبت کی ہے، میں اتنی آسانی سے خود سے دور نہیں کروں گا تمہیں۔ اس نے جھک کر برہا کی پیشانی چوم کر شاید خود سے پہلی بار اعتراف کیا تھا۔ برہا تو اس کی شدت سے انجان ہی تھی۔ اس کو ہوش آیا تو اس نے شیش کو دیوار سے ٹیک لگائے نکسر سا تیار دیکھا تھا۔ اس کو ہوش میں آتے دیکھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ تفکر اور لاپرواہ سے یاری لہجہ ایسا برہا کو لگا تھا۔ اس نے آنکھوں میں نمی لیے صرف اس بات میں سر ہلایا تھا، میں رات تک آ جاؤں گا، اپنا خیال رکھنا۔ کھانا کھا کر دراز میں میڈیسن پڑی ہیں، لے لینا۔ اس نے الماری سے ایک پیکٹ نکالتے ہوئے اس کی جانب ناراضگی سے دیکھنے سے اجتناب کیا تھا۔ برہا سلکی کہ اپنی غلطی وہ کیوں نہیں مانتا اور پھر تکلیف دے کر مہربان بنتا ہے۔ اسی سے ملنے جا رہے ہیں اور تلخ ہوئی تھی تو چھپا کیوں رہے ہیں؟ شیش نے اس کی تلخ بات پر
سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں صاحب وہی ڈٹائی کی دھار تھی۔ بلہا چڑک کر رہ گئی تھی، اپنا خیال رکھنا، وہ کہہ کے رکا نہیں تھا، چلا گیا۔ سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ہی اس کا خیال رکھنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ تکلیف سے آنکھیں میچ کے بیٹھ کر آنکھ سے ڈیگ لگا گئی۔ اچانک کمرے میں شیش نے قدم رکھا تھا، اس میں اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ وہ قدم اٹھا لیتی۔ شیش قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ کیوں چلی آئی تھی تم؟ ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی، کان پر لبوں کا لمس میں وہ منمنائی تھی۔ شیش نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے گرفت میں لیے تھے۔ بلہا اس کے حصار میں قید تھی۔ اس نے بلہا کے لبوں پر انگلی رکھی، بلہا کے لبوں پر بھی کفر لگ گیا تھا۔ یہ لمحے میرے اختیار سے باہر ہیں، حتیٰ کہ میں خود بھی، اس نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے کہا تھا، اور بلہا نے تھک کر خود کو اس کی شرطوں کو سپرد کر دیا تھا۔ وہ خود سے ڈرتے ڈرتے تھک گئی تھی، پر شیش ایک بار پھر اپنی منمانیوں میں اس کا شک دور کرنا بھول گیا تھا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو شیش کی باہوں میں قید پایا تھا۔ رات میں شیش اس پر ابر کی طرح برسا تھا اور وہ پھول پھول تک سیراب ہو گئی تھی، لیکن وہ لڑکی اس کے ذہن میں ریحان کی بات خاص کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ وہ لڑکی کیا شیش کو اتنی عزیز تھی کہ وہ آگے سے سوچا نہ گیا۔ وہ ذہنی طور پر بالکل منتشر تھی۔ وہ شیش کی باہوں میں نکلنے کے لیے قسمس آئی تو اس کی نیند میں خلل پیدا ہوئی تھی۔ اس نے بلہا کو آزاد کرنے کی بجائے مزید قریب کیا تھا۔ بلہا نے خود کو چھپانے کی ہلکی سی مزاحمت کی تھی۔ شیش نے آنکھیں کھول کر اپنی محبت بار نظروں سے اسے دیکھا تو سر پٹا کر نظر جھکا گئی۔ مجھے جانے دیں پلیز، اتنی جلدی؟ شیش نے چوکی سے کہتے جھکے اس کے گال کو چھوا تھا۔ ماما ماما کی کال آئی ہے، اب وہ لا رہی ہوں گھر۔ اس نے شیش کی قربت سے سٹپٹا کر کہا تھا، خوابوں کی تعبیر نہیں چاہیے امّی، وہ شرارت سے کہتا۔ مزید گستاخی کرتا بلہا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اس کو پیچھے کرنا چاہا تھا۔ وہ جب تک اس کا شک نہ دور ہو جاتا وہ مزید اس کے محبت میں گرفتار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ شیش کو اچانک اس کا ریس جھٹکا تھا۔ شیش وہ لڑکی، اس نے منمناتے ہوئے کہا تھا۔ شیش نے کچھ لمحے سے دیکھا، بلہا کے چہرے پر ناراضگی کم اور بے اعتباری زیادہ تھی۔ وہ ناراضگی سے اسے یاد کرتا ہوا دور ہوا۔ تیار ہو جاؤ، پھر نکلتے ہیں، رخ موڑتے ہوئے بولا تھا اور منہ پر تکیہ رکھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اسے تنگ نہ کرے۔ بلہا نے کچھ پل اس کی چوڑے ہوئے پشت کو دیکھا تھا اور آنکھوں میں نمی لی اٹھ کر اس کا مطلب جو سوچ رہی تھی وہ سچ تھا، ورنہ ایک بار تو اپنی صفائی میں کچھ کہتا وہ، اور شیش اپنی انا میں یہ بات بھول گیا تھا کہ اس کے رے سے اور بھی مشکوک کر گیا ہے۔ تمہیں پاپا بلا رہے ہیں۔ بیڈ پر بیٹھی خیالوں میں گم تھی کہ لیلا نے آ کر کہا۔ وہ اٹھی اور شانوں پر دوپٹہ ڈالتی ہوئی نیازی کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ کمرے کے پاس پہنچ کر اس کو اندر سے نیازی کی بات کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اندر چلی آئی تھی۔ لے جی آ گئی آپ کی بیٹی۔ کمرے میں اس کے قدموں کی آہٹ سنتے ہی ریحان نے مڑ کر دیکھا تھا اور طنزیہ کہا تھا۔ وہ ریحان کے تیور نیازی کے چہرے پر خفگی دیکھ کر گڑبڑا گئی تھی۔ اس کو انہونے کا احساس ہوا تھا۔ جی پاپا بولیں، بتاؤ اپنے باپ کو کہ تم نے کورٹ میرج کا کہا تھا مجھے۔ ریحان نے پچکارا تو وہ لڑکھڑائی تھی۔ اس کو ادراک نہیں تھا کہ ریحان اس مقام پر اس کو لا کر چھوڑے گا۔ وہ خاموش کھڑی لب کاٹتی رہی تھی۔ بتاؤ نا، ورنہ ریکارڈنگ بھی ہے میرے پاس۔ ریحان نے جان بوجھ کر ریکارڈنگ کا ٹرایا تھا اسے۔ جی پاپا یہ سچ ہے۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے بولی تھی۔ ریحان فاتحہ نے مسکراہٹ سے بلہا کو دیکھا۔ نیازی کے لہجے میں مان ٹوٹنے کا دکھ تھا۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے۔ میں بس سن لیا، اور اگر میں شیش کو بتا دوں کہ آپ کی بیٹی اسی دہلیز پر رہ جائے گی؟ ریحان کے لہجے میں کڑواہٹ گھلی تھی۔ بلہا تڑپی تھی۔ شیش سے جدائی کا خیال سہانے روپ ہے۔ بتاؤ مجھے، میں سننا چاہتا ہوں۔ بلہا کو اپنے پیچھے سے شیش کی آواز سنائی دی تھی تو وہ گھبرا کر مڑی تھی۔ کس لمحے وہ آیا تھا؟ نہیں شیش، اس نے بلکتے ہوئے اپنی صفائی دینی چاہی تھی تو شیش نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا تھا۔ اس کے لفظ لبوں پر ہی دم توڑ کے تھے۔ شیش ریحان کے سامنے آیا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، مگر اس سے پہلے میں بتا دوں کہ اس وقت بلہا میری بیوی نہیں تھی، مگر آج ہے۔ کوئی برا الزام لگانے سے پہلے سوچ لینا میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ شیش نے سخت لہجے میں کہا۔ ریحان استہزائیہ ہنسا تھا۔ بات بھی دیکھو کون کر رہا ہے، عزت مآب شیش رضا، جس نے مجھے قیمت دی تھی بلہا کو دھوکہ دے کر بے احترامی میں چھوڑ کر جانے کی۔ بلہا نے صدمے سے شیش کو دیکھا تھا، مگر اس کے سکون میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ تم نے ساتھ ہی کہہ دیا تھا بلہا کا، تم نے ساتھ ہی کہاں دیا تھا بلہا کا جو چھوڑ کر جانے کی بات کر رہے ہو، اور شاید تمہاری بیوی بھی تم سے ناراض ہو جاتی ہے اگر تم اسے بنا پیسے دیے ڈائیورس دیتے، اس لیے تم نے بلہا کو بلیک میل کرنا چاہا، مگر تمہاری بلیک میلنگ تمہاری سویٹ ہارٹ ایکس وائف پر سمانتھا کے نام کر دی مجھے بتا کر۔ کیوں؟ سچ کہا نا؟ اب شیش کی بات نے اس کو بلبلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور بلہا چونکی۔ شیش نے سمانتھا کا نام لیا تھا، وہ زندہ تھی، اور ریحان کی بیوی تھی۔ آج شاید انکشاف کا دن تھا، مگر تم نے سودا کیا تھا۔ ریحان نے بلہا کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر تیزی سے اس پر لاوان ڈیلنا چاہا تھا۔ سودا نہیں، وہ تم جیسے درندے سے بچنا چاہا تھا۔ اس کی زندگی سکون تم دبوچے بیٹھے تھے، اور دوسری طرف لیلا کو بھی محبت کے جام میں پھنسایا ہوا تھا۔ واہ کتنے فریبی ہو تم! شیش سے ضائع ہنسا تھا۔ پہلے تم نے سمانتھا سے شادی کی، وہ میری بہت اچھی دوست تھی، مگر لالچی تھی۔
تم سے شادی کے بعد اس کا جب تم سے دل بڑھ گیا تو اس نے میرے دوست میں یہ بات پھیلانی شروع کر دی تھی، دوستوں میں بات پھیلانی شروع کر دی کہ میں نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ سیریسلی وہ ہنسا تھا اور جب بلا غلط فہمی کا شکار ہوئی تم نے صرف سچ بتانے کی بجائے کورٹ میرج کر کے اس کی جائیداد کے خواب دیکھے، لیکن افسوس مانا تھا کہ تم نے چھوڑنا تھا کیونکہ وہ تمہیں مجھے سب بتانے کا کہہ کر بلیک میل کر رہی تھی۔ مگر مسٹر ریان، پیسوں میں اتنی بڑی طاقت ہے اور اسی طاقت سے میں ہر راز جان لیتا ہوں۔ بڑھا اور سمانتھا سے ہاتھ دھونے کے بعد تم واپس لیلا کی طرف لوٹے تھے جس کو تم برہا کے لیے نہیں، برہا کی دولت کے لیے چھوڑنے کا ارادہ کر چکے تھے، مگر لیلا کو حقیقت پہلے ہی پتہ چل چکی تھی، اس لیے وہ تمہاری باتوں میں نہیں آئی۔ تم نے کتنی لڑکیوں کے ساتھ محبت کا ڈرامہ کیا اور سمانتھا کی باری میں تم کامیاب بھی ہو گئے تھے، لیکن برہا اور لیلا پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا میں، وہ مضبوط لہجے میں بولا تھا اور فائل اٹھا کے اس کی طرف پھینکی تھی۔ یہ دیکھ رہے ہو، یہ تمہاری ایکس وائف نے مری میں مجھے 1 کروڑ کے بدلے میں دیے تھے، تمہارے میرج پیپر، تمہارے ڈائیورس پیپر، تمہارے اس کی ریکارڈنگز، اور ہاں بس وہ نہیں جو تم نے دونوں نے آخری بار برہا کو مجھ سے بدعنوان کرنے کے لیے اسٹیٹس لگایا تھا۔ شیش نے برہا کو کن آنکھوں سے دیکھا تھا اور شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ لیلا مجھ سے محبت کرتی ہے، ریان نے آخری بار ہر بار آزمایا تھا، افسوس وہ نفرت سے تمہاری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ شیش نے مصنوعی تاثر سے کہا تھا، میرے پاس اس کے میسج سیو ہیں، میں اس کے سسرال بھیج دوں گا۔ وہ کمینگی پر اترا تھا۔ برہا نے اسے نفرت سے دیکھا تھا، سال ادھر تو میں سینڈ کر دیتا ہوں۔ شیش پر اس کی بلیک میلنگ کا اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، ریان نے سلوک پر دھمکی دی تھی۔ شیش ہنسا تھا، دیکھیں گے۔ شیش مطمئن تھا، وہ مزید دھمکیاں دیتا، تن تن کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اب اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ پیچھے سے نیازی دھاڑے تھے اور شیش نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی تھی۔ برہا اپنے شک پر شرمندہ تھی اور نیازی کی جانب بڑھی تو نیازی نے خفگی سے چہرہ پھیر لیا تھا، ابھی چلی جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، انہوں نے ناراضگی سے کہا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے منہ بسوڑتی کمرے سے چلی گئی۔ برہا شیش کو ڈنر کے لیے بلانے ٹیرس پر آئی تھی، وہ موبائل پر اپنے مینیجر سے بات کر رہا تھا، اس کو اگنور کر گیا تھا، لیکن وہ بھی انگلیاں روڑتی ہوئی سر جھکائے اس کے انتظار میں کھڑی رہی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ کال ڈسکنیکٹ کرنے لگا تھا۔ برہا نے اس کے ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے سامنے آئی تھی۔ بہت ناراض ہے مجھ سے، وہ معصومی سے پوچھنے لگی تھی۔ میں کیوں ہونے لگا ناراض؟ میں تو قاتل ہوں نا، فریبی ہوں، ہوش، اور وہ خود کے لیے تلخی سے بول رہا تھا۔ برہا نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا، پلیز مجھے شرمندہ مت کیجیے، میں مر جاؤں گی۔ وہ تڑ بھی تھی، پلیز مجھے میں بھی تو مر گیا تھا نا جب تم نے کہا تھا کہ میں معافی مانگ رہی ہوں نا، ہاں باقی ہاتھ چھوڑوں یا پاؤں پڑو، وہ اس کی بات کاٹتے شرمندگی کی آخری حد پر تھا۔ اظہار کرو، بس خون سے سینے پر ہاتھ باندھ کر بولا، حیرانگی سے اس کی آنکھوں سے ٹپکتے آنسو تھمے تھے۔ مطلب محبت کا اظہار کرو، بس یہ دعا تھا، میں کیوں؟ برہا پذر ہوئی تھی، پھر ٹھیک ہے، وہ کندھے اچکاتا جانے لگا تو برہا نے آنکھیں میچ کر ہار مانی تھی۔ اوکے، میں مانتی ہوں، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ منمنائی تھی، کتنا؟ اس کا اگلا سوال حاصل ہوا تھا، بے حد، بے انداز، بے شمار، اور یہ بھی مجھے کم لگتا ہے کبھی کبھی تو میں سوچتی ہوں اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتی ہوں آپ کو۔ نظر چکائے اس کی گہری نظروں سے غزل ہوتی ہوئی اظہار کر رہی تھی۔ شیش اس سے پہلے اس کے اظہار پر پورے نہ سماتے اس پر اپنی محبت نچھاور کرتا۔ لیلا کی پکار پر وہ شرمندہ سی شرم کے مارے بھاگ گئی تھی اور پیچھے مسکراتا رہ گیا تھا۔ 5 سال بعد یہ وہی جگہ تھی نا؟ شیش نے درخت کے پاس کھڑے ہو کر شاعر سے کہا تھا اور قاطع دوری چھوڑ کے اس کے تمتماتے چہرے کو دیکھا تھا۔ برہا نے مصنوعی خفگی سے اس کے چہرے پر ہلکا سا مکہ مارا تھا اور آگے بڑھی تھی۔ کیا یار ابھی تک تم شرماتی ہو؟ اس کے ساتھ چلتا ہوا ہنستا اور گود میں 3 سال کے اشد کے پھولے گال کو چوما تھا، لیکن آپ کو ابھی تک اظہار کرنا نہیں آیا؟ کیا تو ہے، وہ بولا تو برہا نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کب؟ یہ شیش نے اشد کو ہوا میں اچھالا اور محبت سے اس کو واپس گود میں بھر کر بات پوری کی تھی۔ یہ میرے اظہار کی نشانی ہے۔ وہ اس کی بھی باقی پر بلش ہوئی تھی، مطلب لفظوں سے۔ اس نے اپنی بات کو نیا موڑ دینا چاہا تھا۔ اچھا تو سنو، وہ چلتے چلتے اس کا ہاتھ پکڑ کر رکا تھا۔ برہا نے کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ تو مجھے ڈنر کے بعد ملنے والی تھی والی کافی سے زیادہ پیاری ہو۔ شیش نے اپنی دانسک میں خوبصورت سا اپنے محبت کا اعتراف کیا تھا۔ برہا چٹک اٹھی تھی۔ کافی؟ وہ مصنوعی تعصب سے بولی تھی۔ اس کی نظروں میں محبت کی اس سے اعلیٰ مثال کیا ہونی تھی؟ مگر برہا خفگی سے ہاتھ چھڑا کر آگے چلنے لگی تھی۔ پتہ محبت کا اظہار ہی نہیں آتا کافی؟ وہ صدماتی کیفیت میں بڑبڑاتی چلتی جا رہی تھی۔ شیش نے محبت سے پہلے اس کو پھر اشد کو دیکھا۔ ماما ناراض ہو گئی ہیں، چلو مناتے ہیں، وہ اشد سے مخاطب ہوتا برہا کے پیچھے لپکا تھا اور برہا کا ہاتھ تھاما اور لبوں سے لگایا تھا۔ وہ شک گئی تھی، ابھی بھی اظہار کی ضرورت ہے؟ شیش نے محبت سے چور لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ مسکرا گئی تھی۔ شیش نے اس کے سارے خدشات اپنی محبت سے پہلے ہی مدھم کر دیے تھے۔ اب برہا کو کوئی ڈر نہیں تھا۔ اس نے شیش کا ہاتھ مضبوطی اور فخر سے تھاما اور اس کے سنگ چلنے لگی۔
خط اختتام۔ اس ناول کا نام ہے ہو تمنا اور کیا، عتیقہ فیض۔ اگر میں سچ کہوں تو اس ناول نے سچ میں مجھے بہت زیادہ تھکا دیا۔ میں نے اس کی ایپیسوڈ ٹھیک سے دیکھی تھی اور لائن وائز ہی اس کی ایپیسوڈ میں نے ساری رکھی تھی، لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ کہاں یہ چینجنگ ہوئی، کہاں یہ چیز ہوئی، کیونکہ میں نے پھر خود بھی دیکھا ساری ایپیسوڈ وغیرہ لائن وائز تھی، لیکن پھر اب پتہ نہیں رائٹر نے آگے پیچھے لکھا ہوا یا رائٹر نے کچھ سین میں اسکپ کیے ہوئے ہیں یا وہ کوئی ایپیسوڈ دینا بھول گئی، ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی جواز وغیرہ دیا ہو اس چیز کا، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ لیکن میں نے جو جہاں سے ناول لیا وہاں پہ تو ایپیسوڈ ساری پوری تھی اور لائن وائز تھی۔ اب اس میں آپ لوگ اگر کہیں گے کہ آپ نے اس میں کافی سین اسکپ کیے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں، پہلے تو وہ جہاں پہ میں نے اسکپ کیا وہ پچھلا سارا رپیٹ ہو رہا تھا، اور آگے جا کے بھی میں نے کچھ بھی اسکپ نہیں کیا، پچھلے جو سینس آ رہے تھے بار بار ان کو میں نے تھوڑا بہت اسکپ کیا ہے، کیونکہ اب جو سین میں پیچھے پڑھ چکی ہوں ان کو میں دوبارہ تھوڑی پڑھ سکتی ہوں۔ تو یہ بس یہ ایسا ہی ناول تھا تو اچھا، لیکن بس کچھ سین انکمپلیٹ تھے، تو پتہ نہیں رائٹر نے کوئی نہ کوئی جواز تو دیا ہی ہوگا، کوئی نہ کچھ کہا ہی ہوگا، مجھے اس بارے میں نہیں پتا، لیکن پھر بھی ٹھیک تھا، کچھ ایسا نہیں لگا کہ بالکل ہی انکمپلیٹ نہیں لگا، ادھورا سا نہیں لگا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا، تو آپ ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔